اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز ون سے برکت رمضان نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں 23 رمضان المبارک ہے اور آج ہم 23ویں روزے کی افطار کریں گے۔ ایک بار پھر روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھ کر ہماری نشریات کے ذریعے ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں۔ آج جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے اکڑ پن کے نقصانات، اور یہ وہ عادت ہے کہ جس میں غرور کا بھی شائبہ ہے، تکبر کا بھی شائبہ ہے، اس میں فخر کا بھی شائبہ ہے، اور جب یہ 3-4 چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر انسان کے اخلاق میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، یعنی بد اخلاقی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے پھر انسان جو ہے وہ دوسروں کو اگنور کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اسی کی وجہ سے پھر انسان جو ہے وہ لوگوں کے درمیان بھی اپنی عزت کھوتا ہے۔ اسی کی وجہ سے پھر انسان رشتے بھی توڑتا ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان پھر نہ خود کسی کے کام آتا ہے نہ کوئی اس کے کام آتا ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان اپنے آپ سے لوگوں کو دور کرتا ہے، اسی کی وجہ سے پھر انسان اپنے اوپر غصہ طاری کرتا ہے، اسی کی وجہ سے انسان لڑائی جھگڑے کی طرف جاتا ہے، اسی کی وجہ سے پھر انسان کی کسی سے بنتی نہیں ہے، تعلقات نہیں استوار ہوتے ہیں، نئے تعلقات نہیں بنتے، اور یہ اکڑ پن کی جو عادت ہے یہ انسان کو اکثر غلطیوں کی طرف لے کے جاتی ہے اور پے در پہ غلطیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر دیکھیں تو عاجزی، انکساری، نظروں کو جھکانا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ پر فخر نہ کرنا، تکبر نہ کرنا اور غرور نہ کرنا، یہ اس کے مقابل چیزیں آتی ہیں۔ جیسے کہ لفظوں سے ظاہر ہے کہ اگر ہم اکڑ پن کی عادت اختیار کریں گے تو یہ ظاہر ہوگا کہ ہم اپنے پیسوں پہ غرور کر رہے ہیں یا اپنی شہرت پہ غرور کر رہے ہیں، یعنی کہ دولت پہ غرور کر رہے ہیں، شہرت پہ کر رہے ہیں، عہدے پہ کر رہے ہیں، اختیار پہ کر رہے ہیں، خوبصورتی پہ کر رہے ہیں، خاندان پہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اکڑ پن میں آتی ہیں۔ ایک اکڑ پن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ ان چیزوں کی وجہ سے اکڑ پن نہیں دکھاتا، بلکہ اس کے مزاج میں اکڑ پن ہوتا غریب ہے، سیدھا سادہ ہے، کبھی اس نے نہیں کہا کہ میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ ہے، لیکن وہ عادتاً نکچڑا ہوتا ہے اور ہر بات میں اڑ جاتا ہے، وہ عادتاً بد اخلاق ہوتا ہے، ہر بات میں ترش لہجہ استعمال کرتا ہے۔ عادتاً بد اخلاق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے سے اگر اچھی بات بھی آئے، ستھری بات بھی آئے، اچھے لفظوں کے ساتھ بھی آئے، یہاں تک کہ سوال آئے، کوئی انکوائری کرے، کوئی معلومات کرنا چاہے، تو بھی سامنے سے جو جواب جو ہے، سامنے والے کے جواب کے مقابلے میں جواب جو ہے اس میں ایک تلخ لہجہ ہو، یہ بھی اکڑ پن میں آتا ہے۔ پھر یہ کہ مصالحانہ رویہ نہ ہو، یعنی اگر کبھی کسی کے ساتھ کوئی تنازع ہو بھی جائے تو ایسا رویہ نہ ہو کہ کوئی بات نہیں، میں حاضر ہوں، میں غلطی مان لوں گا، میں نظریں جھکا لوں گا، میں اپنے آپ کو نیچا کہہ دوں گا، میں چھوٹا اپنے آپ کو کہہ دوں گا، ایسا نہ کہے، بلکہ یہ کہے کہ ایسا ہے تو بھائی کیا ہوا، جو ہو سکتا ہے کر لو، میں تو ایسے ہی کروں گا، آپ خود کون سے اچھے ہو، اور میں نے کون سے ایسے غلطی کر دی، غلطیوں کے پہاڑ توڑ دیے، حالانکہ ساری غلطی اپنی ہوتی ہے، ساری غلطی اپنی ہوگی پھر بھی یہی کہیں گے، کیونکہ مزاج میں اکڑ پن ہے۔ یہاں پر جاہ و جلال کی مستی نہیں ہے، یعنی جیب میں پھوٹی کوری بھی نہ ہو، بیوی بھی ناراض ہو، بچے بھی خفا ہوں، رشتہ دار بھی جو ہے وہ دور رہتے ہوں، دوست بھی سارے بچھڑ چکے ہوں، لیکن اکڑ پن جا ہی نہیں رہا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ پوری دنیا غلط ہے، صرف میں ہی صحیح ہوں۔ تو اس عادت کی بنا پر انسان رشتوں کو کھو دیتا ہے، اس عادت کی بنا پر انسان اللہ کے بندوں کو ناراض کرتا ہے، اس عادت کی بنا پر انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امتی جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ تو سرکار کے اگر کسی ایک امتی کا دل دکھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اور اگر آپ سرکار کے کسی امتی کا دل جوڑ دیں گے، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیں گے، دو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیں گے، ایک اکیلا بندہ جو بہت ہی مشکل میں اس کی آپ دل جوئی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سرکار سے کہ میں آپ کے ایسے امتی جس نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا ہوگا
اس پر جنت واجب ہو جائے گی اور جہنم حرام ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ ہر گھنٹے کے بعد، ہر 2-4 گھنٹے کے بعد، ہر روز آئے دن اپنے اکڑ پن کی وجہ سے، اپنے بیجا غرور کی وجہ سے، بیجا تکبر کی وجہ سے، اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے، اپنے ترش لہجے کی وجہ سے، اپنے تلخ لہجے کی وجہ سے خواہ روزانہ ہر گھنٹے بعد پے در پہ لوگوں کا دل توڑیں گے تو لوگ تو ناراض ہوں گے ہی ہوں گے، اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اور اگر کسی کا دل ٹوٹ گیا، اس کی بد دعا لگ گئی، اس کی آہ لگ گئی، تو پھر آپ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں اپنے اکڑ پن سے کسی کو 2-4 منٹ میں ذلیل اور رسوا کر دوں تھوڑی دیر کے لیے لفظوں میں لکھ کر یا بول کر، تو میں بری و ذمہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بری و ذمہ نہیں ہوئے۔ آپ جب اکڑ پن کی عادت کو نہیں چھوڑتے، عاجزی اور انکساری اختیار نہیں کرتے، نظروں کو نہیں جھکاتے، اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ آپ سے دور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اس یا کسی انسان کی یا اس انسان کی یا کسی انسان کی اس سے زیادہ بدبختی اور کیا ہوگی کہ اللہ کے بندے بھی اس سے ناراض اور اللہ بھی اس سے ناراض۔ تو کیوں ہم اکڑ پن کی عادت کو نہیں چھوڑتے؟ کیوں ہم اکڑ پن کے رویے کو نہیں چھوڑتے؟ کیوں ہم میں عاجزی و انکساری نہیں ہے؟ کیوں ہم بد اخلاقی کرتے ہیں؟ کیوں سامنے والے کے سلام کے جواب میں آپ رام کہانی لکھتے ہیں؟ کیوں آپ سامنے والے کے کسی انفارمیشن، انکوائری، معلومات کے جواب میں جو ہے وہ سخت اور ترش جملے لکھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کا رویہ ہمیشہ ہمیشہ پیار محبت والا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو ہمیشہ آپ کا رویہ نظریں جھکانے والا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، لوگ اس کو تنگ کر رہے ہیں، اس کو بد دعا دے رہے ہیں، تو آپ کا رویہ ہمیشہ اس کے ساتھ جو ہے وہ انکساری والا ہونا چاہیے، عاجزی والا ہونا چاہیے، دل آپ کو جھکانا چاہیے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو آپ دل دکھا رہے ہیں، اس کو پریشان کر رہے ہیں، اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگ رہے، اور اوپر سے اکڑ پن دکھا رہے ہیں، بدمعاشی کر رہے ہیں۔ تو اس رویے سے بندہ تو ناراض ہوگا ہی، اس کے متعلقین بھی ناراض ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل کی آہ لگ جائے، کسی کی بد دعا لگ جائے، لیکن دوسری طرف جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو آپ کو دنیا میں بھی کچھ نہیں ملے گا، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ کیوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ فرمایا کہ اے محبوب، آپ کا جو بھی امتی کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا، میں اس کے لیے جنت واجب کر دوں گا۔ اور دوسری طرف اگر ہم اس کا مفہوم دیکھیں شارحین کی نظر سے، مفسرین کی نظر سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے کسی امتی کا یا کسی امتی نے کسی دوسرے امتی کا دل توڑا تو جہنم واجب ہو گئی، معاذ اللہ، خدا نخواستہ کہنا نہیں چاہیے، یہ بہت ہی دردناک بات ہے۔ لیکن ہم اکڑ پن کے بعد، بد اخلاقی کے بعد، کسی کو گالی دینے کے بعد، کسی کے ساتھ تلخ لہجہ اختیار کرنے کے بعد، ترش لہجہ اختیار کرنے کے بعد، کسی پر خواہ غصہ کرنے کے بعد یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سارے گناہ کسی کمپیوٹر میں جمع ہو رہے ہیں، کہیں لکھے جا رہے ہیں، یہ ڈیٹا کہیں مینٹین ہو رہا ہے۔ جب یہ اسٹیٹمنٹ نکلے گا اور پڑھ کے سنایا جائے گا میدان حشر میں، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ اور وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ، اس نے میرا دل توڑا تھا، تو رب تعالیٰ فرمائے گا یہی تجھے نجات دلا سکتا ہے، اسی سے تیرا معاملہ حل ہوگا۔ وہاں اس بندے نے اگر آپ کو معاف نہیں کیا تو پھر کیا کرو گے؟ اس لیے دنیا میں بھی آپ اس کے ایک طرح سے محتاج ہو کہ معاف کر دو، اکڑ پن نہ دکھائیں، بدمعاشی نہ دکھائیں، اور ہاں، ایک تو میں نے کہا کیٹیگری ہے کہ جس کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، اس کے اکڑ پن تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، گو کہ وہ بھی شدید 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 گناہ ہے۔ لیکن جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی اکڑ پن دکھا رہا ہے۔ تو یہاں میں مزاج کی بات کر رہا ہوں کہ مزاج میں اگر اکڑ پن ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے کئی ایسے مزدوروں کو دیکھا، کئی ایسے گاؤں میں کام کرنے والوں کو دیکھا، ہے تو بیچاروں کے پاس کچھ نہیں، لیکن مزاج میں سختی ہے، مزاج میں اکڑ پن ہے، مزاج میں ترش لہجہ ہے، مزاج میں کڑوا لہجہ ہے، مزاج میں تلخ رویہ ہے، اور
समझा रहे हैं लोग लेकिन समझ में नहीं आता। इसी वजह से अहल खाना नाराज़, दोस्त नाराज़, अहबाब नाराज़, यहाँ तक कि माशरे के अहम तरीन वो लोग जो आपके काम आते रहे हैं और काम आते रहेंगे और दूसरों के भी काम आते हैं, वो भी नाराज़। वजह आपका अक्कड़पन का रवैया। तो अकड़ना नहीं है, ये कहर बन कर नहीं किसी पर नाजिल होना, जबर नहीं करना किसी पर सख्ती नहीं करनी, जुमलों से, अमल से, हाथ से, किसी भी तरीक़े से। क्यों? ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें शेवा ही नहीं देती। ये हमारा डोमेन ही नहीं है, हमारा इख्तियार ही नहीं है, हमारा एरिया ही नहीं है, हमारा मौजू ही नहीं है, हमारी ज़ात से मुंसलिक है ही नहीं कि हम जबर कर सकें, हम किसी पर कहर नाजिल कर सकें, हम किसी पर सख्ती कर सकें, हम अक्कड़पन दिखा सकें। हमारे पास तो ताकत ही नहीं है। ये सांस चल रही है, दिल के करीब जाके आवाज़ सुने, टिक टिक टिक, धड़कन धक धक धक, आवाज़ आ रही है ना। ये आवाज़ जिस दिन बंद हो गई उस दिन सारी बदमाशी निकल जाएगी। ये घड़ी की सुई की तरह जो टक टक की आवाज़ आ रही है दिल में, ये टक टक बंद हो गई तो सारा अक्कड़पन निकल जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और अक्कड़पन को आजिज़ी इनकिसारी में हम तब्दील कर सके, इसकी तौफीक दे। वक्फे पे जाएंगे, वापस लौटेंगे। एक नेकी में हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के फलाही इदारे और इनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ होंगे। एहतियात लाजिम है हमें, नींद ज़्यादा आना या नींद ना आना, इस पर हकीम शाह नज़ीर के साथ गुफ्तगू होगी। नातिया मुकाबला बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा इंशाअल्लाह ताला आज भी होगा। बज़्म इल्म व अक़ीदत में तालीमी निज़ाम कैसा होना चाहिए, इस पर गुफ्तगू होगी। इफ्तार मज़ेदार में बनेगा खौसा, जो बनाएंगे हमारे इकबाल शाह। अल्लाह के वली में हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तज़किरा होगा। मिलकर इफ्तार करेंगे। यहाँ पर दस्तरखान सजेगा जब कराची की अज़ान होगी, आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं न्यूज़ वन से बराह रास्त बरकत रमज़ान नशरियात के साथ। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ एक फ़लाही इदारे के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके नुमाइंदे होते हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो खल्क़े खुदा की किस तरह से खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह के बंदों को किस तरह से आसानियाँ पहुँचा रहे हैं और मैं आप हम सब मिलकर इस नेकी के काम में उनके किस तरह से दस्त बाजू बन सकते हैं। सेगमेंट का नाम है एक नेकी। मौजूद है हमारे साथ आदिल अहमद साहब, जो फाउंडर मेंबर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। जी, थैंक यू। हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट किस तरह से काम करती है, किस तरह इनका इंतज़ाम चलता है, किन किन शोबों में काम कर रही है और इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, आगे जाकर मुस्तक़बिल के प्लान्स क्या हैं, ये सब मालूम करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं इनका एक पैकेज, ताकि मैं आप समझ सकें कि ये किस तरह से क्या काम कर रहे हैं। Help Thalassemia Care Center is catering 100% free of cost quality medical care to these thalassemia patients. The lives of thalassemic children are on stake, but you can make a difference to counter their pain. You can save their lives by your donation. Will you get a lesson? Then you will understand. Join our hands to be the hope for better life of their future. माशाल्लाह। तो आदिल साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कॉन्सेप्ट किसका था कि इस तरह की एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या वेलफेयर ट्रस्ट बनानी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कॉन्सेप्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हम कुछ दोस्त, बचपन के दोस्त, स्कूल के ज़माने के, अच्छा, हम 5-6 दोस्त थे। हम लोगों ने मिलके एक
एक ऑर्गेनाइजेशन पहले बनाई थी हेल्प वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। अच्छा। फिर उसको हमने जब उसको मज़ीद आगे बढ़ाया तो फिर हेल्प वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ हम गए, क्योंकि एक जो ट्रस्ट का जो एक जो समझ लें कि जो एक निज़ाम होता है वो सोसाइटीज़ वगैरह की निस्बत एक ज़्यादा बेहतर तरीके से चलता है। तो हम इस ट्रस्ट की तरफ गए और हमने 1994 में हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को अपने रजिस्टर्ड कराया। बहुत से दीगर काम करते रहे थे, लेकिन आज से ये समझ लीजिए कि तकरीबन 15 साल पहले हमने डिसाइड किया कि ये जो बहुत सारे इधर उधर कामों के बजाय किसी एक कोर काम की तरफ आया जाए और उसके साथ फिर छोटी छोटी सी चीज़ें चलाई जा सकें। तो उस वक्त हमने डिसीजन लिया कि हम लोग को एक थैलीसीमिया सेंटर खोलना चाहिए, क्योंकि उस वक्त भी और आज भी थैलीसीमिया सेंटर्स की उतनी ही कमी है कि जितनी आज से 15-20 साल पहले हुआ करती थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अवेयरनेस आ गई, बहुत सी चीज़ें जो अभी इंशाल्लाह हम लोग जिक्र करेंगे कि इस बीमारी के अंदर थैलीसीमिया के बारे में क्या है, इसकी क्या प्रिवेंशन है, कैसी है, वो सब अभी इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि आप किस सन से काम कर रहे हैं, क्या बताया आपने? हम लोग 1994 में रजिस्टर, यानी हम लोग वैसे 1990 से काम कर रहे थे, लेकिन बाकायदा जो 28-30 साल हो गए। 30 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं शोबे कौन कौन से हैं इसमें? हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट का जो मेन कोर काम है वो तो है हमारा थैलीसीमिया सेंटर, गुलिस्तान जौहर में हमारा सेंटर है और इसमें तकरीबन 300 से ज़ायद बच्चे रजिस्टर्ड हैं। और ये इस सेंटर की जो सबसे खुसूसी बात वो ये है कि इस सेंटर के अंदर कैश काउंटर ही नहीं है। अच्छा। किसी भी मद में, चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, चाहे इसमें बच्चों की लैब्स हैं, आयरन चिलेशन थेरेपी है, जर्नल ओपीडीज हैं, एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली फ्री। एक पैसा भी चार्ज नहीं है किसी भी मद में तो हमारे। ये गुलिस्तान जौहर कराची में है? जी, गुलिस्तान जौहर अच्छा। कराची में। इसमें क्या क्या शोबे? एक तो आपने देखिए, ब्लड बैंक सबसे अहम चीज़ है, तो चूँकि थैलीसीमिया की जो क्योर है उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ वो होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है। तो उसके लिए ब्लड बैंक आपके पास होना ज़रूरी है। लाइक अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के मुनासबत के साथ से एक हमारे पास एक बड़ा ब्लड बैंक है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, और दीगर इदारों से भी हमको ब्लड मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। दूसरा ये बताएं कि अखराजात कितने साल के हो जाते हैं और आप कितना शॉर्टफॉल समझते हैं और कितना आपको लोग डोनेशन दें तो ये माइनस जो हो रहा है या शॉर्टफॉल हो रहा है ये ख़त्म हो जाए? देखें, इसकी ज़रा मुख्तलिफ राय है मेरी। वो ये कि जब आप अच्छा काम करते हैं ना तो फिर वो पैसे आपके पीछे पीछे खुद ही आते हैं। अल्लाह का लाख लाख करम है, हमें 15-17 साल हो गए अपने सेंटर को खोले हुए और आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि जिस दिन हमें पैसे की प्रॉब्लम हुई। कभी भी नहीं होती। अगर आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तो लोग आपके पीछे जो है ना पैसे देने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बैकअप अपने पास मौजूद होता है हमारा। तो लेकिन ये जो अभी कोविड के बाद जो हालात हुए कि सब तमाम इकॉनमी पाकिस्तान की या पूरी दुनिया की ख़राब हुई, तो उसके बाद से कुछ डोनर्स में बिल्कुल कमी आई है, खिंचाव भी आया, बिल्कुल खिंचाव हुआ है। जो लोग थोड़े पैसे देते थे वो उन्होंने बिल्कुल देने बंद कर दिए। बहुत से ऐसा पैसा हमारे अकाउंट्स में आता था, हमें पता ही नहीं होता था कि ये कहाँ से आ गया। महीने के आखिर में स्टेटमेंट आते थे, पता चलता था कि लाखों रुपए एक्स्ट्रा आ गया पैसा, अब वो पता ही नहीं किसने डाल दिया था लोग। अब वो जो लाखों रुपए है ना वो चंद हज़ारों में कन्वर्ट हो गया। और जो बड़े डोनर थे तो वो बड़े डोनर जो हैं वो जो लाखों रुपए में देते थे अब वो हज़ारों में देते। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि आपके पास जो लोग आते हैं, चूँकि आपके पास कैश काउंटर नहीं है, कौन सी कैटेगरी ज़्यादा है, किस तरह के लोग आपके पास ज़्यादा आते हैं? क्योंकि अमीर, गरीब, छोटे, बड़े, मुतवसत, गैर मुतवसत सारे आ रहे हैं ना, अब तो पता ही नहीं चल रहा। तो मैं आपसे ये सवाल जो कर रहा हूँ इसका जवाब लेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद। हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के हमारे आदिल अहमद साहब हमारे साथ हैं और एक नेकी का हमारा सेगमेंट है, बरकत रमज़ान की हमारी नशरियात है। आदिल साहब से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को वो किस तरह से चला रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि कोई ऐसा काम जो आपने स्टार्ट में सोचा हो, जब आपने बुनियाद रखी या कॉन्सेप्ट आपके जहन में आया दोस्तों के, कोई ऐसा काम जो अब तक नहीं हो सका और अगले इतने सालों में, इतने महीनों में इस काम को होना है, यानी कि मुस्तकबिल के वो प्लान्स जो पहले दिन सोचे गए थे? देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम लोग पहले मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करते थे, जैसे कि राशन सब बांटने का, रमज़ानों में राशन बांटने का और बच्चों की शादियां कराने का, और जो है इस तरह के दूसरे काम करते थे। लेकिन हमने देखते थे कि हर साल वही लोग लाइन में लगे थे, हर साल वही लोग वैसे ही वो
काम करना नहीं चाहते थे वो लोग, वो उनको फ्री में बस राशन चाहिए होता था। तो इन सब चीज़ों से हमने निकलने के लिए ही हमने एक ऐसे अपने इदारे को ऐसी तरफ लेके गए कि जहाँ हम किसी अपनी कम्युनिटी को, हम अपने मुल्क को कोई अच्छी चीज़ दे सकें। तो इसीलिए जब आप हमारे सेंटर में इंशाल्लाह ताला कभी विज़िट हो आपका, मैं आपको कहूँगा कि इंशाल्लाह कभी कोई प्रोग्राम आप सेंटर में आके हमारे बच्चों के साथ कीजिए, तो आप देख के आपको बड़े खुशी इस बात की होगी कि आपको एक स्टेप पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई खैराती अस्पताल है। हाँ, सबसे बेहतरीन ब्लड यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, सबसे बेहतरीन हम कैनुलास यूज़ करते हैं, सबसे बेहतरीन दवाएं बच्चों को कंपनीज़ की लेके देते हैं। जो चीज़ भी सबसे टॉप ऑफ द लाइन अवेलेबल होती है वो हम अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस तरह के लोग ज़्यादा आते हैं? हाँ, ये वाली बात कि देखें, बीमारी जो है ना वो ये पूछ के नहीं आती कि अमीर हो, गरीब हो, बलोच हो, सिंधी हो, पठान हो, ये नहीं आती। हमारे पास जो है तकरीबन तमाम कम्युनिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि शायद कुछ ये हमारे जो पठान कम्युनिटी है और बलोच, इनमें ये बीमारी ज़्यादा है अपने थैलीसीमिया की, क्योंकि ये इंटर मैरिजेस हैं, ये आपस में ही अपने ही ख़ानदानों में शादियां करते हैं, तो जो डिजीज़ होती हैं वो अंदर ही उन्हीं में सर्कुलेट करती रहती हैं। ये ज़रा इस वजह से इन दो कम्युनिटीज़ में ज़्यादा हैं, उर्दू स्पीकिंग में कम है। फ़र्ज़ करें कि कोई बंदा साहिब हैसियत है, वो आपके हॉस्पिटल में आया, कैश काउंटर तो है नहीं, आके उसने इलाज करवाया, इलाज करवाने के बाद उसने अंदाज़ा लगाया कि यही चीज़ मैं कहीं और करवाता तो 1.5 लाख खर्च आता, तो वो किस तरह वो 1.5 लाख आपको डोनेशन देगा, क्या करेगा? उसके लिए ये होता है कि हमारे यहाँ एक डोनेशन बॉक्स है, हमने ट्रांसमिशन हॉल में रखा हुआ है, और उन लोगों को जब फर्स्ट टाइम वो लोग आते हैं कि नहीं हम ज़कात पे अपने बच्चे का इलाज नहीं करवाएंगे, तो हम उनको बता देते हैं कि एक अप्रॉक्सीमेट आपके माहाना इतना पैसा खर्च होता है एक बच्चे के ऊपर, वो लोग उस डोनेशन बॉक्स में पैसे डाल देते हैं। बस इसके अलावा जो पैदल आ रहे हैं ना हमारे पास खारदर से, उसका भी वही इलाज, वही प्रोटोकॉल्स, वही SOPs हैं जो कि वो जो है एक बड़ी गाड़ी के अंदर बच्चा हमारे पास आ रहा है, सेम बिल्कुल। आप वहाँ कोई ऐसी चीज़ आप महसूस नहीं होगी कि ये बच्चा किसी बड़े घराने का आया हुआ है तो हम इसको कोई एक्स्ट्रा उसकी सर्विस उसको दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि डोनेशन देने वाले जो हैं आदिल साहब जी, वो ज़्यादा पाकिस्तानी हैं या बाहर के? 85% पाकिस्तानी, माशाल्लाह। 15% हमारी इंटरनेशनल फंडिंग भी होती तो वो आपका काम आकर देखते हैं फिर देते हैं, या वही मरीज़ों के रिश्तेदार हैं, या आप कोई कैंपेन चलाते हैं, ड्राइव चलाते हैं डोनेशन, जी, या बिल्कुल, कंपनीज़ के पास जाते हैं, क्या करते हैं? ये कॉर्पोरेट है हमारा माशाल्लाह, हमें वो भी बहुत करता है, इंडिविजुअल जो डोनर्स हैं वो भी बहुत हैं, और इसके अलावा हम लोग अपनी कैंपेन भी तमाम सोशल मीडिया पे चलाते हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इतना जमा हो जाता है कि हम आराम से अपना सिस्टम चला रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि कोई फ्यूचर प्लान है कि इस हॉस्पिटल के बाद एक हॉस्पिटल और बनाना है, या इस एरियाज़ में हमने काम करने हैं, कोई मरकज़ बनाना है, कोई गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, या कोई ख़ास चीज़ आप महसूस कर रहे हैं कि अगले 2-4 साल बाद ये ख़राबी आएगी, गरीबों को इस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो उस पर प्लान हो रहा है कुछ इस तरह का? हाँ बिल्कुल, ये ज़बरदस्त बात की आपने। इंशाल्लाह जहाँ तक थैलीसीमिया, हम लोग चूँकि मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट से काम कर रहे हैं, तो हम अभी चूँकि थैलीसीमिया पे बात कर रहे हैं, तो मैं उसी की बात करूँ आपसे कि इंशाल्लाह ताला इस साल के एंड तक हम चारों प्रोविंसेस के अंदर एक एक हमारा सेंटर इंशाल्लाह ताला हम लोग अपना नया बना रहे हैं, और इस सिलसिले में हमने चारों सूबों की जो गवर्नमेंट है उनसे बातचीत चल रही है कि वो हमें जगह प्रोवाइड करें। देखें, हॉस्पिटल्स का सेटअप तो हर जगह मौजूद है, हमें ऐसा चाहिए होता है कि जहाँ शहर करीब हो, ब्लड की अवेलेबिलिटी सबसे अहम मसला ये होता है। देखिए, शहर में कराची में तो आपको मुझे अवेयरनेस है, हम लोग जाके ब्लड डोनेशन कर लेते हैं, लेकिन ये गांव गोटों में इसकी बिल्कुल भी नहीं है अवेयरनेस। वहाँ ब्लड ऐसी चीज़ है कि आपने यहाँ से शक्कर भेजना है, तो वो जो ड्राइव करके गाड़ी जाएगी यहाँ से वहाँ तक, इतनी देर तक उसकी कोल्ड चेन मेंटेन रखनी है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ब्लड, तो इससे कम पे नहीं रख सकते आप, इससे ज़्यादा पे नहीं रख सकते, तो उसके ऊपर मेंटेन करना, रोज़ाना शक्कर गाड़ी भेजना कितना मुश्किल काम है। तो उसके लिए ऐसा सेटअप बनाया जाता है कि वहाँ पे वो चीज़ कम से कम हमको 70% तो अवेलेबल हो, 30% ठीक है हम यहाँ से बैकअप अपने तौर पे कर लें, 70% तो इसीलिए हम ऐसे जगहों को मुंतखब कर रहे हैं कि जहाँ से ब्लड की अवेलेबिलिटी का हमें कुछ ना कुछ सिस्टम निज़ाम हो जाए, ताकि फिर हम वहाँ पे वो अपने ये चला सकें। बहुत खूब। अच्छा, अब आखिरी बात ये बताएं कि जो लोग आपको डोनेशन दे रहे हैं वो आपकी जगह को विज़िट कर सकते हैं, या आप अपील करेंगे उनसे अपने कामों की बुनियाद पर, या आप अपील करेंगे अपने मुस्तक़बिल के प्लान्स की बुनियाद पर, या आप चाहेंगे कि वो आपके पास आएँ, काम देखें, इसके बाद डोनेट करें?
دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جب آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو سب آپ کے پیچھے ہوتے ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں, اور 24 آورس کے لیے میری طرف سے یہ ہے کہ آپ سرپرائز وزٹ کریں. جو بھی ڈونر ہیں بتا کے نہیں آئے اب ہم کو کہ ہم آ رہے ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے کچھ انتظام کر لیں آپ کے آنے سے پہلے. ایسا نہ کریں. جب بھی آپ کو وزٹ کرنا ہے آپ سرپرائز وزٹ کریں. ہمارا صبح 9 بجے سے 5 بجے تک جو ہے سینٹر ہمارا کھلا ہوا ہوتا ہے. بچے وہاں موجود ہوتے ہیں, بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہا ہے. کسی بھی ٹیکنیکل ٹیم کو لے کر آ کیا جائیں, بات ہے, واہ. کسی بھی ٹیکنیکل آدمی کو لے کر آ جائیں, الحمدللہ آپ کو بہت خوشی ہوگی ہمارے سینٹر میں آ کے. اور آپ دیکھیں گے آ کے کہ ہم نے بچوں کے لیے جو انوائرمنٹ, دیکھیں بچے کو ڈاکٹر کا نام آپ لیتے ہیں نا تو گھر سے روتا ہوا آتا ہے, ہاں ٹھیک ہے. اور یہ بچے جو ہیں ہمارے پاس, ان کو دیکھیں ساری زندگی یہاں ہمارے سینٹر میں آنا ہے, ہاں, تو ان کے لیے ایک ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ ایسی انوائرمنٹ رکھتے ہیں کہ وہاں خوشی خوشی آئے. کیا بات ہے. تو ان کے لیے ہم لوگوں نے پلے ایریا بھی بچوں کے لیے بنایا ہوا ہے. جو ان کا ٹرانسمیشن ہال ہے آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے. اتنا جو ہم اپنے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں اس سینٹر میں, وہ ہم نے ان بچوں کے لیے اپنے استعمال کرتے. بہت خوب. عادل صاحب آپ کا شکریہ. ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے میں شبیر ابو طالب اپنی جانب سے اور نیوز ون کی جانب سے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں ان کا ساتھ دیں. رمضان مبارک میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. آپ اپنے زکوٰۃ, خیرات, فطرات, صدقات, عطیات دی ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ, ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے. اور بچوں کے اسپیشلی بچوں کے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے امداد کیجیے. باقی یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی لگا رہے ہیں, راشن بھی دے رہے ہیں, باقی شعبوں میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کام مکمل تب ہوگا جب آپ اپنے مال حلال میں سے کچھ ان کی مدد کریں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حکیم شاہ نذیر, اور حکیم شاہ نذیر سے ہم پوچھتے ہیں کہ بیماریوں سے احتیاط کرنے کے لیے کیا کیا احتیاط لازم ہے. سرکار میری بات بنائے رکھنا. آج ہم گفتگو کریں گے نیند زیادہ آنا یا نیند نہ آنا. یعنی ایک تو یہ کہ نیند آتی ہی نہیں ہے, اور اگر آتی ہے یا جن کو آتی ہے وہ اتنی آتی ہے کہ دروازے توڑ تو نہیں اٹھتے وہ, تو یہ بھی ایک بیماری ہے. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. یہ بیماری ہے عادت ہے؟ پہلے آپ اپنی طبیعت بتائیے. اللہ کا شکر نیند نہیں آ رہی. نیند نہیں آ رہی ہے, بلکہ نیند آ تو رہی ہے, ہو نہیں رہی. شبیر بھی بعض لوگوں کی نیند اڑ گئی ہے, نیند نہیں آ رہی ہے, کوشش سے بھی نیند نہیں آتی ہے, کروٹ بدلتے رہتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیند بے تحاشا ہے ان کے پاس, کہیں پہ بھی جاتے ہیں نیند آ رہی ہے, گاڑی چلا رہے ہیں نیند آ رہی ہے, اور یعنی نیند میں خود کفیل ہیں وہ. نیند اپنی ایکسپورٹ کر نیند سکتے کو ہیں. کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں, اور جن لوگوں کو نیند بالکل نہیں آتی ہے وہ کیا کریں. تو پہلے میں بتاتا ہوں جن کو بالکل نیند نہیں آتی ہے, کوشش کرتے ہیں, مختلف قسم کے سلیپنگ پلز استعمال کرتے ہیں, اور جب صبح اٹھتے ہیں تو بالکل سست رہتے ہیں. بعض لوگ ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں اور کمزوری بہت زیادہ فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کو بھی نیند کا مسئلہ ہے, جو کہ مختلف دوائیں کھانے کے بعد کمزوری بھی فیل کرتے ہیں, آج یہ نسخہ بنائیے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کمزوری بھی فیل نہیں ہوگی, نیند بھی بہتر آئے گی, اسٹریس لیول بھی نیچے آئے گا, اور جب صبح اٹھیں گے تو ایکٹیو ہو کے اٹھیں گے. صرف 2 چیزیں لینی ہیں آپ نے. پہلی چیز آپ نے لینی ہے یہ مشک بالا. مشک بالا, اس کا دوسرا نام ہے اسارون. اسارون بھی کہتے ہیں اس کو, اچھا. اور مشک بالا بھی کہتے ہیں. یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام. یہ اس کا پاؤڈر ہے 50 گرام. اور دوسری چیز لینی ہے یہ لیونڈر فلاور, استہ خدوس. یہ سٹریس کو بھی کم کرتی ہے, مائگرین پین کے لیے بھی بہت بہتر ہے, اس کے علاوہ اعصابی قوت کے لیے بھی بہت بہتر ہے. یہ بھی آپ لیں گے 50 گرام. ان دونوں کو ملا لیجیے, آپ باریک پاؤڈر بنا لیں ایسے کر کے, اور 1 چائے والی چمچ ایک ٹائم روزانہ, یعنی رات کو سونے سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے آپ دودھ یا پانی کے ساتھ دیں. آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو نیند آئے گی, پرسکون نیند آئے گی, صبح اٹھیں گے فریش ہو کے اٹھیں گے آپ. ٹھیک ہو گیا. یا آپ کو کمزوری, لرزہ, گھبراہٹ یہ چیز نہیں ہوگی, ایکٹیو ہو کے اٹھیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ چلا پھرا کریں, محنت والا کام کریں, واک کیا کریں, اس سے بھی آپ کا سٹریس لیول نیچے آتا ہے اور نیند بہتر ہو جاتی ہے. صحیح. اور زیادہ نیند آنا, جن کو نیند بہت زیادہ آتی ہے, ہر جگہ جا کے سو جاتے ہیں, آفس جاتے ہیں نیند آ رہی ہے, گاڑی چلا رہے ہیں نیند آ رہی ہے,
تو وہ بھی 2-3 چیزیں ہیں آپ نے یہ بنانی ہے, استعمال کرنی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. آپ نے سب سے پہلی چیز لینی ہے یہ برہمی بوٹی. برہمی بوٹی یہ دماغ کے لیے بہت بہترین ہوتی ہے. یہ اس کا پاؤڈر ہے, یہ ہم نے لیا 50 گرام. یہ ہے سنگھاڑا فل فرام کیلشیم, یہ اس کا پاؤڈر ہے, یہ بھی ہم نے لیا 50 گرام. یہ بدہاری قند ہے, اس میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے, اور یہ ابھی ہم نے لیا 50 گرام. ان تینوں کو ملا لیں. یہ ڈائبٹک پیشنٹ بھی لے سکتا ہے کیونکہ اس میں کسی قسم کا کوئی میٹھا نہیں ہے, اور اگر شوگر نہیں ہے تو آپ اس کے اندر 100 گرام مصری ملا لیں, آپ ذائقہ بھی بہتر ہو جائے گا. تو اس کی چھوٹی چائے والی چمچ 1 گلاس دودھ میں ملا کے صبح ناشتے کے بعد, رات کھانے کے بعد دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا آپ کی جو بے تحاشا نیند ہے, غیر ضروری نیند ہے, وہ آپ کی کنٹرول ہونا شروع ہوگی. جو جینین نیند ہے آپ اس پہ آ جائیں گے. اچھا اب یہ بتائیں کہ جن کو بہت زیادہ نیند آتی ہے, یہ عادت ہے یا بیماری ہے؟ یہ اعصابی کمزوری کہلاتی ہے. اچھا, کمزوری کی وجہ سے بہت زیادہ یعنی نیند 8 9 10 گھنٹے نیند کرنے کے بعد بھی نیند آئے اس گی؟ کے بعد بھی نیند آئے گی. سوتے ہیں وہ, اور گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اس میں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے, بائک چلا رہے ہیں اس پہ نیند آنی شروع ہو جاتی ہے, یا کسی آفس میں جا کے بیٹھتے ہیں وہاں نیند آ جاتی ہے. اچھا جیسے یہ جمائے لیتے ہیں نا, ہاں ہاں, یہ کیا نیند کی یہ وجہ آپ سے کی آتی ہے یا نیند پلس تھکاوٹ تھکن کی وجہ سے آپ کو انڈیکیٹر ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اب آرام کر لیں, سو جائیں. سو جائیں؟ اچھا تیسری بات یہ بتائیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 10 گھنٹے نیند کرنے کے بعد بھی بعض لوگ ہیں جن کو ہر جگہ نیند آتی ہے. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کو ایسی نیند آتی ہے کہ وہ بمشکل 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے کے لیے اٹھتا ہے, پھر دوبارہ سو جاتا ہے, اور دروازے توڑ دیتے ہیں, کھڑکیاں تو کود کے جانا پڑتا ہے, یا پھر وہ اپنی مرضی سے 3 4 دن بعد ہی نارمل ہو کے نکلے گا باہر. جہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا, شاید یا بیٹی پیدا ہوئی, اس کی اطلاع دینے کے لیے بھی نہیں اٹھا وہ, یعنی اس کو اطلاع دینی تھی وہ نہیں. تو یہ بیماری تو نظر یہ آتی ہے, ایک عادت تو بیماری نہیں لگتی ہے؟ یہ ایک بیماری ہوتی ہے, اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس میں ان کو منرلز کی کمی ہو جاتی ہے, اور جس سے یہ ہے کہ دماغ جو ہے وہ زیادہ سکون نیند دینا شروع ہو جاتا ہے, تو ڈراؤزی رہنے لگ جاتا ہے پیشنٹ. لیکن اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروانے چاہیے, تب جا کے ان کی ڈائگنوز چلے گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے ان کا. باقی جن لوگوں کو, ان کو بھی آپ یہ دے سکتے ہیں, ان کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے. ٹوٹل یہ ہرب سے جڑی بوٹی کوئی کیمیکل نہیں ہے, استعمال کر سکتے ہیں. بدہاری قند, سنگھاڑا اور بدہاری قند, برہمی بوٹی, یہ تینوں چیزیں آپ 50 گرام لے کے ملا کے پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ صبح, 1 چائے والی چمچ شام. آپ کچھ دن پی کے تو دیکھیں, انشاءاللہ خود آپ کہیں گے کہ یار جو میں بے تحاشا سوتا تھا اب اس میں بہتری آ گئی ہے, اب میں کام کرنے لگ گیا ہوں. اچھا حکیم صاحب یہ بتائیں, چلو یہ تو میں نے ایک اسپیشل کیس بتایا نا, ویسے نارملی جن کو نیند زیادہ آتی ہے کیا ان کا وزن بڑھ جاتا ہے؟ بعض لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے, بعض کا نہیں بھی بڑھتا. اچھا, ایسا بھی ہے. تو نہ بعض بڑھنے کا کی ویٹ گین جو ہو جاتا ہے وہ ظاہری بات ہے, اب کہیں واک نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, نیند زیادہ ہے, تو ظاہری بات ہے جسم پھولنے لگ جاتا ہے نا, پھیلنے لگ جاتا ہے. کھانا وغیرہ کیسے کھاتے ہیں, اٹھتے ہی نہ ہو تو؟ نہیں, کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھا کے پھر سو جاتے ہیں. یعنی بھوک لگتی ہے تو بھوک لگتی ہے, کھانا کھاتے ہیں. ایسا پیشنٹ چٹپٹا بہت کھاتا ہے. اچھا, ہاں, اور کھانے کے بعد سو جاتا ہے تو پھر موٹا ہو واپس سو جاتا ہے. جاتا ہے, تھوڑی دیر گھوم کے آتا ہے, واپس سو جاتا ہے. چلیں اب آ جائے اس پر جس کو نیند کم آتی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو وجہ ہوتی ہے نیند کم آنے کی کہ کوئی ایسا ٹینشن ہے کہ تھکن کی وجہ سے سونا چاہتا بھی ہے تو اس کے خیال آ رہے ہیں ذہن میں. یعنی صبح ایگزام ہے, ٹینشن ہے, ایک بزنس ڈیل ہے, ٹینشن ہے, کسی سے کوئی لین دین باقی ہے, اس کا ٹینشن ہے, کوئی بری خبر آنے والی ہے, ماں یا باپ کوئی بیمار ہے ہاسپٹل میں, ٹینشن ہے, تھکن لگی ہوئی ہے, نیند آنا چاہ رہی ہے لیکن آ نہیں پاتی. جی شبیر بھائی, ایک چیز بتاؤں, یہ بھی ایک نفسیات کی ایک قسم ہوتی ہے. بعض لوگوں کو ڈپریشن میں نیند زیادہ آتی ہے, وہ سو جاتے ہیں, 1 2 گھنٹے کے بعد اٹھتے ہیں اور بولتے ہیں کیا ہوا. پھر ایک ہوتی ہے نیند اڑ جاتی ہے, ٹینشن میں نیند نہیں آتی ہے. ایک ٹینشن کے اندر آپ کھانا بے تحاشا کھانا شروع ہو جائیں گے, اور ایک ٹینشن میں آپ کو کھانا بالکل کچھ بھی نہیں کھانا, خاموش بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک نفسیات کی قسم ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جب اسٹریس لیول جب بڑھتا ہے بعض لوگوں کا, اس کی نیند اڑ جاتی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ یاداشت پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے, چیزیں بھولنے شروع ہو جاتے ہیں. جن کی نیند پوری نہیں ہوگی, ایک تو وہ سست رہیں گے, دوسرا یہ ہے کہ اعصابی تھکاوٹ محسوس کریں گے, اور ساتھ میں بھولنے کی شکایت بھی ہوگی ان کو. تو یہ تو چلو پھر بھی بہتر ہے کہ ٹینشن ہے تو نیند آ گئی, اٹھ گئے تو ڈپریشن ختم ہو گیا, اور پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا ہوا, سب خیر ہے. ہاں, لیکن وہ تو زیادہ برا ہے کہ ڈپریشن بھی ہے, ٹینشن بھی ہے, اور اسی ٹینشن سے نیند بھی نہیں آ رہی. بالکل اسٹریس لیول ہائی ہو جاتا ہے نا ان کا. اسی لیے ہم نے جو 2 بوٹیاں بتائیں جن کو نیند نہیں آتی ہے, ایک مشک کے بالا جس کا دوسرا نام ہے اسارون, یہ والی, ٹھیک ہے, اور دوسری چیز ہم نے بتائی ہے لیونڈر فلاور, استخدوس.
یہ مائگرین کے لیے بھی، اعصاب کے لیے بھی پٹھے کھنچ جاتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے، یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے، نیند کے لیے بھی بہتر ہے، میموری کے لیے بھی بہتر اچھا آخری بات، جیسے ہم ہیں رمضان میں سونا چاہ رہے ہیں لیکن سو نہیں پا رہے، خود پہ کنٹرول کر رہے ہیں، کیوں کہ 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے کا بریک ہے ایک ہمارے پاس سونے کا، اسی میں آپ نے سارے کام بھی کرنے، سونا بھی ہے، تو لگتا ہے کہ 2 گھنٹے کی اور نیند ہو جائے تو ذرا بہتر ہو جائے، اور پھر جب سوتے بھی ہیں تو 1-2 گھنٹے وہی ٹینشن رہتا ہے کہ صبح اٹھنا ہے اور یہ کہنا ہے، یہ معاملات اٹھانے ہیں، یہ ہماری لائنز ہیں، تو ہم لوگ کیا کریں؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب تراویح پڑھ کر آئیں آپ کی ماشاءاللہ سے بہت اچھی رننگ بھی ہو جاتی ہے، لوگوں سے گل مل کے آ رہے بھی ہوتے ہیں، تو اور گھر آ کے آپ کوشش کیجئے کہ لائٹ آف کر کے موبائل ٹی وی سب بند کر کے آپ تھوڑی دیر سو جائیں، 1-8 گھنٹے سو جائیں۔ 2-3 گھنٹے سو جاتا ہے انسان، پھر اس کے بعد آپ اٹھ جائیں، آپ اپنی جو روزمرہ کی جو سحری ہے وہ کریں، سحری کرنے کے بعد نماز پڑھنے جائیں، واپس آئیں، پھر آپ کو 2-4 گھنٹے مل جاتے ہیں، کیونکہ ڈیوٹی پہ تو 9 بجے جانا ہے، پھر بھی آپ کو مل جاتے ہیں، تو اس طریقے سے اپنی نیند کو کور کیجئے آپ لوگ، اور کوشش کیجئے کہ بے تحاشا وہم والی چیزیں نہ کریں، آپ ذہن میں پازیٹیو سوچیں، نیگیٹو چیزیں نکال دیں۔ نیند کی گولیاں کھانی چاہیے؟ نیند کی گولیاں اچھی نہیں ہوتی ہیں، اس سے آپ کو ہر قسم کی کمزوری ہو جاتی ہے، ہر قسم کی، میموری بھی، اعصابی بھی، جنسی بھی، ہر چیز کی ویکنس ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں آپ کی اپنی نیند آیا کرے، آپ کو زیادہ بہتر ہے، اور یہ بھی ہم نے جو جڑی بوٹیاں دکھائی ہیں یہ کوئی کیمیکل نہیں ہے، اس کا آپ کو آفٹر افیکٹ نہیں ملے گا، آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ بہت شفا ہوگی۔ کتنی بڑی نعمت ہے نیند، رب تعالیٰ کے نظام کو دیکھیں کہ اس نے کیسا مرتب کیا ہمارے جسم کے لیے۔ لیکن ایک چیز میں بتاؤں شبیر بھائی کہ جب نیند پوری نہیں ہوگی آپ کے پاؤں کے تلووں میں بھی درد ہوگا، سب ہپس بون ختم میں ہو بھی جائے گا۔ درد ہوگا، سست رہنے لگیں گے، آپ نیند بیزار بہت ہوں گے۔ بڑی نعمت ہے، نیند بہت بڑی بہت نعمت بڑی ہے۔ نعمت ہے۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ بھی اپنی نیند خراب کر کے ہمارے پاس آتے ہیں، اور یہاں آ کر آپ جب بتاتے ہیں کہ اس بیماری سے بچنے کا علاج یہ ہے اور احتیاط یہ کریں گے تو یہ بیماری نہیں ہوگی، اس میں بھی بہت سے لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ صحیح بات ہے، لیکن اپنی نیند مت اڑوائیے، نیند پوری کیجئے اور خوش رہیے۔ یعنی کہ ان کی ریمیڈی دیکھیے، پنساری کی دکان سے جا کے خریدیے، بنائیے، پیجئے، ٹینشن دور کیجئے اور ٹن ہو جائیے۔ ہو جائیے۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ خوش آمدید، ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ذکر مصطفیٰ کی ایک محفل سجتی ہے اور رونقیں ہوتی ہیں، اور رونقیں اس اعتبار سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے ہمارے اس سیٹ کو معطر، مقابلہ نعت خوانی جس کا نام ہے برکت ذکر مصطفیٰ۔ آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی۔ 4 کے مابین مقابلہ ہے، محمد اویس عباسی، احمد رضا، محی الدین اور کرن فاطمہ۔ 4 میں سے 2 کے سفر کا ہوگا اختتام، 2 جائیں گے آگے۔ وہ کون سے 2 خوش نصیب ہوں گے یہ جج کریں گے ہمارے 2 ججز صاحبان۔ موجود ہیں ہمارے ساتھ محمد سلمان عالم، السلام علیکم، آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ہیں سینئر ثنا خان عبدالحمید رانا سہروردی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم، آپ دونوں کا شکریہ کہ آپ دونوں تشریف لائے۔ پہلے تشریف لاتے ہیں محمد اویس عباسی۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، جناب زہرا کے
کے صدقے میں ایسی شام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. جی اویس عالم بہت ہی کنٹرول کر کے پڑھنے کی کوشش کی ہے. ماشاء اللہ آج انہوں نے کافی بہتر پڑھا ہے. پچھلی بار بھی اسکیل چینج گو ہوا تھا. کہ اس جگہ کا تو نہیں لیکن اپنی پرفارمنس میں بہتری ہے. ہاں جی بالکل. ظاہر سی بات آگے جائیں گے انشاءاللہ اور پریکٹس کریں گے تو آگے جائیں گے. لیکن یہ کہ تھوڑی سی مسٹیک ابھی بھی ہے. فیڈ آؤٹ جب آپ کا ہوتا ہے نا, جب آپ کسی بھی لائن کو چھوڑتے ہیں تو وہ ایک دم چھوڑ کے دوسری لائن پہ نہیں چلے جاتے. اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ہمیشہ سلو سے چھوڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ فیڈ آؤٹ ہوتا ہے تو اس پہ تھوڑا سا آپ کام کریں انشاءاللہ بہتر ہوگا. جی جی ماشاءاللہ. یہ شروع میں جب آئے تھے تو اس وقت ان کی آواز میں کچھ لغزش رکاوٹ تھی. اس کے بعد پھر یہ دوبارہ آئے تو پھر ماشاءاللہ بہتر ہوئی. تو اب اس کے بعد آج پھر یہ ایک بار اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا تو ماشاءاللہ آج تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی انہوں نے ان دونوں جو اس انداز تھے, دونوں آواز میں جو گھبراہٹ تھی, جو ان کا, آج تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہوا. کیا بات ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو 27واں روزہ ہوگا اس میں اس مقابلے کے ونر کا اعلان ہوگا اور باقی تحائف تو چلے ہوں گے. ایک وائلڈ وینچر ایک بہت بڑا کلب ہے, اس کی میرا خیال ہے اس کی ممبرشپ فیس ہزاروں میں, اچھا, وہ ان کو فری ملے گی. واہ بھائی واہ. اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھائی بہنوں کے ساتھ ملے ساری زندگی کے لیے, گھومیں پھریں, سلائیڈنگ, لائف ٹائم واٹر پارک وغیرہ کچھ ہے. میں تفصیل آپ کو کل بتاؤں گا. چلیں جی احمد رضا, تاکہ نعت پہ فوکس رہے. مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل, مجھ سے پہلے جا رہا ہے. نوازوں کا صدقہ بانٹتے گئے, زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. مدینے سے بلاوا دل, مجھ سے پہلے جا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے ماشاءاللہ. تھوڑا مسکرا تو دے. ہاں جی, کیا کہیں گے سلمان؟ پوچھیں گھبراہٹ ہے؟ نہیں تبھی تو میں کہہ رہا ہوں مسکرا تو دیں, اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. اچھا پڑھنے والا اگر گھبرائے تو پھر وہ تو کوئی بات نہیں بنتی. آپ ماشاءاللہ اچھا پڑھنے والے ہیں. پھر یہ کہ کلام کا انتخاب آپ نے بہت اچھا کیا. پھر یہ اتنی جلدی ختم کر دیا, ہم تو سوچ رہے تھے آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گے, ہمیں اور مزہ آئے گا. اس میں تھوڑی ویریشن, چھوٹی بہر بھی ہے نا, بہر چھوٹی ہے تو میں نے کہا تھوڑی ویریشن لے کر آئیں گے, لیکن انہوں نے اختتام کر دیا. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے انترے کی دوسری لائن میں آپ کا اسکیل چینج ہو گیا. یہ میرے لیے شاکنگ ہے, مطلب آپ کا اسکیل چینج ہونا بہت معمولی سب ہے. اچھا ہم نے تو سن لیا نا, اصل میں غلطی کی گنجائش نہیں. ہاں اب یہ اسٹیج پہ آگے غلطی کی گنجائش نہیں ہے بھائی. میں گلے زیادہ کانوں کا سریلا ہوں بھائی. ہاں نہیں, بات پتہ کیا ہے حقیقت, بچہ بہت اچھا پڑھنے والا ہے اور آج اتفاق ہے کہ یہ ان کے انداز میں جو تھا وہ گھبراہٹ بہت زیادہ تھی. اچھا مجھے لگتا ہے تھوڑا دبا کے پڑھتے ہیں, اگر تھوڑا کھل کے پڑھیں. اچھا یہی کلام کھل کے پڑھیں جیسے کوئی نہیں ہے. اب اس میں نمبر نہیں دینے ہم نے, سمجھو بس گراؤنڈ کے بیچ میں کھڑے صبح. سے بلاوا رہا ہے میرا دل, مجھ سے پہلے جا رہا ہے.
یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. اب سیدہ کی چکی کا فیض ملا نا. ہاں ہاں، واہ 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 کیا واہ. بات ہے، ماشاء اللہ. جی یہ بات تھا کہ جو انہوں نے دیکھیں اب ان کو دوسرا موقع دیا، مگر جو ان کا اور جو موقع تھا وہ جو نہیں، حضرت بننے کا، موقع نہیں ہے، وہ صرف ہم یہ نے تو ہم سنا نے ہے. ہاں یہ ہم نے یہ تو ان کو ایسی سنا ہے ہم نے. کہ ان کی ایبلٹی کا پتہ چلے کہ کہاں تک جا موقع نہیں دیا کسی کو. ہاں باقی یہ ہے کہ ہم اس کو سنا ہم نے بہت، وہ پہلے سے بہتر یہ پڑھا ہم نے. جی محی الدین ماشاء اللہ. مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات. زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید. برکت ذکر مصطفیٰ نعتیہ مقابلہ جاری ہے. محمد اویس عباسی، احمد رضا، محی الدین، کرن فاطمہ، 4 کے مابین مقابلہ ہے. 2 کے سفر کا ہوگا اختتام. محمد اویس عباسی نے پڑھ لیا، احمد رضا نے اپنا کلام پیش کیا اور وقفے پہ جانے سے پہلے محی الدین نے اپنا کلام پیش کیا. جی محی الدین نے کیسا پڑھا؟ عبدالحمید صاحب. جی ماشاءاللہ یہ بہت اچھا پڑھ رہے تھے، مگر میں نے جو اندازہ لگایا کہ ان کو یہ زیادہ اپنے الفاظوں میں ادائیگی میں جو ہے وہ جو مرخیاں جو ہیں ان کے گلے میں، یہ چاہ رہے تھے کہ میں زیادہ سے زیادہ کچھ وہ لگاؤں اور انہوں نے لگائی، مگر کچھ زیادہ مقصد جو ہے وہ زیادہ انہوں نے لگانا شروع کر دیا، تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ لگ رہا تھا. پہلے سے بہتر پڑھا ویسے؟ پہلے سے تو بہت بہتر پڑھا انہوں نے جی. ماشاءاللہ. سلمان. نہیں شبیر بھائی، مجھے لگا کہ انہوں نے شاید اسکیل ایک نیچے لے لیا ہے یا آدھا نیچے لیا ہے انہوں نے. اگر یہ اوپر لیتے تو بہت بیٹر پڑھ سکتے تھے. اس اسکیل تک جانے میں 2-3 دفعہ یہ ببل بھی کیا. ہاں جی، یہ تھوڑا سا فمبل ہو رہے تھے بیچ میں، جگہ ان کی لگانا بھی چاہ رہے تھے وہ نہیں لگ رہی تھی.
दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा घुट के पढ़ लेते हैं, मतलब नाक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे, मुंह का इस्तेमाल कम कर रहे थे। तो अगर ये खुल के थोड़ा सा पढ़ते या स्केल थोड़ा सा ऊपर लेते और कोशिश करते ऊपर जाने की, या पूरा अंतरा लेते, तो शायद आप और अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते थे। नीड मोर प्रैक्टिस। आ जाए हमारी बेटी किरण फातिमा, 3 बेटों ने पढ़ लिया, अब एक बेटी का। जी माशाल्लाह। तेरी निगाह से ज़र्रे भी महरूमा बने, गदाए बे सरो सामा, जहाँ पना बने, तेरी निगाह से हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी, हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी, हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने, तेरी निगाह से। सुभान अल्लाह। जी सलमान। सुभान अल्लाह। ये एज ऑलवेज अच्छा ही पढ़ती है माशाल्लाह, और अल्लाह ने कुछ ख़ास करम रखा है इनके गले के अंदर। लेकिन बेटा जब आप अंतरी वो उसकी पहली लाइन के बाद जब दूसरी लाइन पे आप आ रही थी, तो आपके सांस नहीं आ रहा था, तेरी, ये मुझे फील हो रहा था कि आप एक्स्ट्रा अपनी पावर लगा रही हैं, आवाज़ को मोटा कर रही थी। तो वो एक फीलिंग जो थी ना, वो गायब हो रही थी नाद के अंदर से। फिर दूसरा ये कि अंतरा पूरा सही वाला नहीं लिया जिस तरह इसका अंतरा है, तो वो थोड़ी सी मिसिंग मुझे लगा। बाकी आप पढ़ती बहुत अच्छा हैं, और थोड़ा सा फेड आउट का मुझे लगा कि जहाँ पे फेड आउट होना चाहिए था प्रॉपर, वो मुझे नज़र नहीं आया। मैं जिस तरह से एक्सपेक्टेशन होती है आपसे, उस तरह का आपने नहीं पढ़ा। चूँकि कलाम बहुत अच्छा था, रोज़ा है, थकावट है, लेकिन ये कि 2-4 चीज़ें मुझे लगी कि आज वो मिसिंग है उसमें से। जी अब्दुल हमीद साहब। जी माशाल्लाह, इन्होंने जो पढ़ा है, मैं कुछ अदायगी भी देख रहा था। निगाह इन्होंने बहुत खूबसूरत कहा, सरो समा इन्होंने बड़ा खूबसूरत क्योंकि कहा। माँ ही है ना, जहाँ हाँ, पनाह बहुत पे। खूबसूरत कहा। और माशाल्लाह अंतरे में जब ये जा रही थी, अंतरा भी माशाल्लाह उसमें जो जगह लगाना चाह रही थी, वहाँ तक जगह इनकी लगी है। वहाँ तक इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज से जो है अपना, वापस नीचे और खर्च के अंदर ये चाह रही थी कि मैं इसको जो उसको मैं पेश करूं, तो कोशिश कर रही थी कि, मगर ये है कि बहुत खूबसूरत माशाल्लाह अल्लाह इनकी आवाज़ में, हम तो ये कहेंगे और दर्द दे, सोच दे। और इनको जहाँ से ये पढ़ रही हैं, जो पढ़ा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जो है इसका अजर अता फरमाए। इनके वालिदैन को भी अल्लाह ताला इसकी खुशियाँ नसीब अता। आमीन। चलें जी, नताइज आप तैयार करें। मोहम्मद ओवैस अब्बासी ने पढ़ा, अहमद रज़ा ने पढ़ा, मोहिउद्दीन ने पढ़ा,
کرن فاطمہ نے پڑھا، اور 4 میں سے 2 کے سفر کا اختتام ہوگا. جن کے سفر کا اختتام ہوگا انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سرکار کے عشق میں آنسو بہائیے گا. یہاں سے جانے پر آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ نعت خوانی آپ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. فن نعت خوانی کا آپ کا یہ سفر جاری رہے گا. صرف اس مقابلے میں آپ اگلے مرحلے میں نہیں پہنچ سکیں گے تو اس میں دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں ہے. اور جو آگے جائیں گے مزید محنت کریں گے، کیونکہ 27 رمضان کو ہوگا فائنل، اور فائنل میں آپ کے لیے ہے وائلڈ وینچر کی لائف ممبرشپ اور دیگر انعامات. آپ چاروں کے لیے شفق کوکنگ آئل نے بھی بھیجا ہے اپنے گفٹ ہیمپرس، اور یہ آپ کے ساتھ جائیں گے. آپ چاروں کے لیے یہ ہر دن روزانہ یہ بھیجتے ہیں، تو شفق کوکنگ آئل کا شکریہ کہ وہ روزانہ ہمارے لیے جی. اور جو کل ہمارے ثناء ہوں گے، جن 4 کی کل ڈیوٹی آپ نے نام بتا دی ان کو جی، ان کو پڑھنا ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے جی. اس کلام کو پڑھنا ہے چاروں نے، اور ایک ہی کلام پڑھیں گے. 6 کے 6 یہی کلام پڑھیں گے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، اور ایک ہی کلام پر مارکس دیے جائیں گے کہ اسی کلام کی تیاری سب سے بہتر کس نے کی ہے. اس میں آپ دیکھ لیں پہلے اس کلام کو کس نے پڑھا ہے سینئر ثناء خانوں نے. ان سب میں سے آپ جس کو چاہے آج رات تک، کل صبح تک ان کو دیکھتے رہیں، ریڈ کرتے رہیں، کاپی کرتے رہیں، نشان لگاتے رہیں، پریکٹس کرتے رہیں. پڑھنا یہی ایک کلام ہے جی. اور اس کلام کو کوئی جو بہتر پڑھے گا اس کے لیے انشاءاللہ تعالی پھر آگے جو ہے نا منازل طے ہوں گے انشاءاللہ. تو محمد اویس عباسی، احمد رضا قادری، محی الدین رضا قادری اور کرن فاطمہ، آپ 4 کے مابین مقابلہ تھا. جن 2 کے سفر کا اختتام ہوگا اس میں سے ایک ہیں محی الدین رضا قادری، آپ کے سفر کا ہو رہا ہے اختتام، اور جو آگے جا رہی ہیں وہ جا رہی ہیں کرن فاطمہ. اب محمد اویس عباسی اور احمد رضا قادری میں سے ایک کے سفر کا اختتام ہونا ہے، اور سفر کا اختتام ہو رہا ہے اویس عباسی کا، اور آگے جا رہے ہیں احمد رضا قادری. تو احمد رضا قادری آپ کو اور کرن فاطمہ آپ کو مبارک ہو، آپ اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں. شفق کوکنگ آئل کے گفٹ ہیمپرز آپ کے ساتھ جائیں گے. رانا صاحب کلام پیش کریں. ہمارے عمر پہ سے آنے والے اپنے وطن کو واپس آنے والوں کے لیے یہ کلام پیش کر رہا ہوں. آنے والوں یہ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کے جھک کر جینا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، دیوانوں. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کے ساتھ علم کی بات ہوتی ہے. ثناء خوانان مصطفیٰ عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت. میرے سرکار میری بات بنائے رکھ
سبحان اللہ. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے. والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے. مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام. جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا. جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا. تا قیامت ان فقیروں ان گداؤں کو سلام. جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے دربار میں. جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے دربار میں پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں. تیری محفل چلا ہوں. تیری
محفل میں چلا آج وہ میں تیرا دہلیز نشین آج وہ میں تیرا دہلیز نشین آج میں عرش کا ہم پایا ہوں تیرا پیکر کے ایک تیرا پیکر کے ایک نور جالیوں سے تجھے دیکھا مدینے سے پلٹ آیا وہ مبارک دے رہے ہو تم مجھے جو خوش آمدید بزم علم و عقیدت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیا ہمارے دونوں ثنا خانوں نے. موجود ہمارے ساتھ مفتی غلام دستگیر صاحب اور علامہ مدنی رضا صاحب. آپ دونوں کو السلام علیکم. آپ دونوں تشریف لائے, آپ کا شکریہ. جمعۃ المبارک ہے. یقیناً ہمارے علماء کرام مساجد سے اپنی روحانی, ایمانی اور نورانی ڈیوٹیز انجام دے کے واپس آ گئے. تو کافی رش تھا آج مسجدوں میں, ہونا بھی چاہیے, ہر جمعے کو ہوتا ہے. ماہ رمضان میں بہت زیادہ ہوتا ہے, اور جمعۃ الوداع جس کو تصور کیا جاتا ہے تو لوگ یقیناً یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اگلا جمعہ رمضان میں شامل نہ ہوا تو جمعے کی فضیلت تو اپنی جگہ ہوگی, لیکن ساعت رمضان یا لمحات رمضان نہیں ہوں گے. اس لیے ایک نیکی کا ثواب 70 گنا والی جو پوزیشن ہے اس کو آج اویل کر لیں جمعہ کی بابرکت ساعتوں میں. تو بہرحال اپنی اپنی سوچ ہے, اور ساری سوچیں ٹھیک ہیں. سب کا احترام ہے, سب کی تکریم ہے, سب کی تعظیم ہے. اگر فضیلت کے لیے ہے, ثواب کے لیے, اجر کے لیے ہے, اور دنیا داری میں مصروف رہنے سے بہتر اس کام میں مصروف رہنے کی نیت ہے, تو ساری چیزیں اچھی ہیں. تعلیم و تربیت اور تعلیمی نظام کیسا ہونا چاہیے, کس طرح کا سلیبس ہونا چاہیے, مختصر وقت ہوتا ہے, اس میں ہم گفتگو کریں گے. علامہ مدنی رضا صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اتنے تعلیمی نظام ہیں ہمارے ہاں, مدرسہ بھی ہے, سرکاری اسکول بھی ہے, اور اے لیول بھی ہے, او لیول بھی ہے, میٹرک سسٹم بھی ہے, سارے ہیں. ایکچولی آپ کے خیال سے متوازن مسلمان, معتدل مسلمان, ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے کون سا تعلیمی نظام بہتر ہے ہمارے بچوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بحیثیت مسلمان اگر ہم تعلیمی نظام سے بات کرنے سے پہلے ہم یہ بات کریں کہ ابتدائی طور پر, بنیادی طور پر تعلیمی نظام کیسا ہونا چاہیے, تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تعلیمی نظام میں تعلیم ہونی چاہیے.
اور تربیت بھی ہونی چاہیے. اب تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی ایسے ایجوکیشن والے ادارے میں جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کوئی اسکلز سیکھ کر باہر آئیں. جو آپ کی صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں وہاں پر آپ کی پہچانی جائیں اور اس کے مطابق آپ کو ان صلاحیتوں کے اندر مہارت دی جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ شروع کے اندر سارے سبجیکٹس بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ بچہ خود یہ پہچان سکے کہ کس سبجیکٹ کے اندر میری اپنی اسکلز ہیں اور کون سا سبجیکٹ ایسا ہے جو مجھے سوٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے کی کسی فیلڈ کو سلیکٹ کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پر جو بھی سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے وہ سامنے والے کی اسکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں پڑھایا جاتا. وہ صرف اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ بچہ اچھی سرٹیفکیٹ حاصل کر لے, نوکری حاصل کر لے اور بس یہ اس کی منزل ہوتی ہے. اب وہ صلاحیت اس کے اندر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اس کا کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے والدین ہوں یا ہمارے ٹیچرز ہوں وہ رینکنگ سسٹم کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. بچہ اگر فرسٹ آئے گا تو وہ قابل ہے اور اگر کلاس میں سب سے لاسٹ آئے گا تو وہ نکما ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو سب سے لاسٹ آنے والا بچہ ہے وہ کس سبجیکٹ کے اندر زیادہ مہارت رکھتا ہے کہ ہم اس سبجیکٹ کے اندر اس کو محنت کروائیں گے تو یہ آگے بہت بڑے کام کر سکتا ہے. تو اصل ہونا یہ چاہیے کہ بچوں کی صلاحیتوں کو بھاپا جائے. یہ ہے اصل تعلیم, یہ ہے اصل تعلیمی نظام کا معیار. دوسری بات کہ تعلیمی نظام کے اندر ہمارے یہاں پر ایک میں اس کو غلامی والی سوچ کہتا ہوں کہ ہم نے دوسروں کی جو لینگویجز ہیں اس کو سیکھنے کے اوپر زیادہ فوکس رکھا ہے. اور دوسروں کی لینگویج جیسے انگلش لینگویج اگر ہم سیکھیں گے تو ہی ہم تعلیم یافتہ کہلائیں گے. حالانکہ ترقی یافتہ قوموں کا انداز اور مزاج دیکھا جائے نا تو چائنا کے اندر کوئی بھی انگلش کے اندر پڑھائی نہیں کر رہا ہوتا. چائنا کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ ان کی اپنی زبان میں دی جاتی ہے. جاپان میں جیپنیز زبان میں دی جاتی ہے. انگلش کی مخالفت نہیں ہے. یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر تم کسی قوم کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو ان کی زبان سیکھ لو. اس کا انکار نہیں کہ ہم انگلش سیکھیں یا نہ سیکھیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنی تمام تر جو تعلیمی نظام ہے اس کو انگلش سسٹم میں رکھیں یا نہ رکھیں. اگر آپ انگلش سسٹم میں رکھیں گے نا تو بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انگلش اچھے انداز سے انڈرسٹینڈنگ نہیں کر سکتے تو وہ اس وجہ سے صرف پیچھے رہ جاتے ہیں کہ وہ دوسری زبان کو پہلے سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اس سے انڈرسٹینڈنگ حاصل کریں اور پھر آگے بڑھیں, تو وہ اس سسٹم کے اندر فیل ہو جاتے ہیں. اگر آپ ان کو اپنی مادری زبان کے اندر سکھائیں گے تو وہ بہت جلدی چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں اور بہت جلدی جو ہے نا وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. دوسری ہمارے یہاں پر جو تعلیمی سسٹم کے اندر ایک پرابلم ہے وہ یہ کہ تعلیمی سسٹم کے اندر بچوں کو جو ان کی روزمرہ کے معاملات میں آنے والی روزمرہ کے معاملات میں یوز ہونے والی چیزیں وہ نہیں سکھائی جاتی. جیسے مثال کے طور پر آپ دینی اداروں کو بھی دیکھ لیں, دنیاوی اداروں کو بھی دیکھ لیں. آج بھی دینی اداروں کے اندر جو ہے وہ غلاموں کے مسائل پڑھائے جا رہے ہیں. غلاموں کے مسائل کا آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو تو چاہیے یہ تھا کہ دینی ادارے کے اندر آپ باقاعدہ ایک شریعہ بورڈ ایسا بنائیں کہ جو بینکنگ پڑھا رہا ہو, جو آپ کو شیئرز کے بارے میں پڑھا رہا ہو, جو آپ کو موجودہ دور کی بزنس کی جو صورتیں وہ پڑھا رہا ہو. ٹھیک ہے, ایک مختصر سا وقفے کے بعد اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. خوش آمدید. بزم علم و عقیدت میں ہم موجود ہیں. برکت رمضان کی یہ روح پرور نشریات آپ دیکھ رہے ہیں افطار کے بابرکت لمحات میں نیوز 1 سے براہ راست, اور آج ہمارا موضوع ہے تعلیمی نظام کو کیسا ہونا چاہیے. وقفے پہ جانے سے پہلے علامہ مدنی رضا صاحب بتا رہے تھے کہ مدارس کے سلیبس میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں پر ابھی بھی جو پڑھائے جا رہے ہیں نا بچوں کو وہ موجودہ معاشرے اور تقاضوں کے اعتبار سے نہیں ہے. چاہے وہ مدارس کا سسٹم ہو چاہے وہ دنیاوی تعلیمات جو ہیں اس کا سسٹم ہو. مدارس کے اندر بھی جو چیزیں موجودہ معاشرے میں یوز ہونے والی ہیں جیسے خرید و فروخت کے مسائل ہیں, اسی طریقے سے موجودہ جو بینکنگ کے مسائل ہیں یہ نہیں پڑھائے جاتے. غلاموں کے مسائل آج بھی پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارا اسکول سسٹم ہے یا آپ ایجوکیشن ورلڈی ایجوکیشن جو ہے اس کو آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی آج بھی کمپیوٹر کی جو بیسکس ہیں, آج ہمارے یہاں پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے لیکن ہمارے یہاں پہ پڑھایا کیا جا رہا ہے وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں کمپیوٹر کے اس میں پڑھائی جا رہی ہیں جو وہی, اور وہ بچوں کو یوز نہیں ہو رہی ہیں آگے. ایون کہ اگر آپ کمپیوٹر کی فیلڈ میں جائیں نا تو کمپیوٹر کی فیلڈ میں جو یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے وہ بچے بعد میں جب تک باقاعدہ انٹرنشپ نہیں کر لیتے تب تک ان کو اندر اسکلز کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بچوں کو کوئی ایسی چیز نہیں دے رہے کہ وہ فوری طور پر اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر پریپیئر ہوں اور جا کر معاشرے میں کوئی اچھا انقلاب پیدا کر سکیں. تو ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا تربیت کا ماحول. تعلیم اور تربیت میں اگر ڈفرینس سمجھنا ہے نا تو اس کو عام فہم انداز میں ہی سمجھ لیں کہ تعلیم کی جو پروز اینڈ کونز ہیں
اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس کا نام تربیت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر علم دین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے علم دین حاصل کیا، اس کے اندر فقہ کا علم بطور خاص، اس کے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے۔ اب اس تکبر کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے تصوف کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس تکبر کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ایک باقاعدہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگر مدارس کے اندر یہ تربیت نہ ہو تو فقہ سیکھنے کے بعد، مفتی بننے کے بعد، عالم دین بننے کے بعد وہ متکبر بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اور ایسے کتنے آپ کو مل جائیں گے جو اکابر تو نہیں ہیں لیکن چھوٹے لیول کے علماء آپ کو اس انداز میں نظر آ جائیں گے کہ وہ اپنے سے جو نیچے طبقے والا بندے ہیں اس کو اوپر آنے نہیں دیتے، اس کے اندر ان کے اندر حسد پایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں تربیت سے۔ اسی طریقے سے دنیاوی معاملات ہیں کہ ایک اچھی پوسٹ پہ جب بیٹھ جائے گا تو اس کے اندر بھی تکبر آتا ہے۔ اب اس تکبر کو ہینڈل کیسے کرنا ہے وہ اس کو نہیں سکھایا جا رہا تھا، جس کو ہمارے معاشرے میں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ پڑھا لکھا جاہل آدمی ہے۔ تو یہ پڑھا لکھا جاہل آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو پڑھا لکھا تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر تربیت کا فقدان ہوتا ہے۔ وہ روڈ پر آپ کو گالیاں بھی دیتا ہوا نظر آئے گا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے گا، سامنے والے کو حقیر سمجھے گا۔ تو تربیت کا بھی ایک سسٹم یہاں پر ہونا چاہیے۔ جی مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر فیصلہ کرنا ہو کہ بچے کو دنیاوی تعلیم والے اسکول میں ہم جو ہے وہ ایڈمیشن کروائیں یا مدرسے میں ایڈمیشن کروائیں، اگر مدرسے میں کروائیں تو صرف قرآن ناظرہ اور حفظ کے مدرسے میں کروائیں یا قرآن ناظرہ حفظ اور پھر عالم دین بنائیں، اگر دنیاوی کرائیں تو میٹرک میں کروائیں، او لیول میں کروائیں یا ایسے میں کروائیں دنیاوی جس میں دونوں تعلیم ہو، اور یا پھر اس کو کہیں گھر پہ بیٹھا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک نے واضح طور پہ بیان فرما دیا، فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو جاہل تو رکھا نہ جائے، کیونکہ علم جب علم آتا ہے نا تو علم آپ کو غلط اور صحیح میں فرق کرنا سکھاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی یہ مطلب انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم نے ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ جو ایک شخص داڑھی امامے والا ہے، ٹوپی والا ہے، جبے والا ہے، یہ مولانا ہے، یہ علم دین ہے، اور جو یونیورسٹی کالج میں پڑھ رہے ہیں وہ علم دنیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، علم علم ہوتا ہے، بلا شبہ قرآن کا علم علم ہے، بلا شبہ حدیث کا علم علم ہے، وہ علم دین ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن کیا اسکول کالج یونیورسٹی کا علم علم دین نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے علم کی تعریف فرمائی ہے، یہ تو ہم نے تفریق کی نا بعد میں۔ اگر کوئی شخص یونیورسٹی کالج میں جاتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، لیکن جیسے قبلہ نے بڑی پیاری نشاندہی فرمائی کہ اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی، اس کے اندر اس کی سوچ میں تبدیلی نہیں آئی، اس کے اخلاق و کردار میں۔ علم تو یہ ہوتا ہے کہ علم آنے کے بعد بندہ غلط و صحیح میں فرق کر سکے۔ بھائی جیسا آپ نے دیکھا ہوگا ماں جب روٹی پکا رہی ہوتی ہے، اب تو خیر کچن اوپر ہوتا ہے، ورنہ اس زمانے میں نیچے بیٹھ کے پکائے جاتے تھے کھانے۔ تو چھوٹا بچہ جب جو گھٹنے چلنا جانتا ہے وہ آ کر روٹی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، چمٹا پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے نا کہ یہ گرم ہے، تو ماں اس کو ایک تھپڑ لگاتی تھی کہ تیرا ہاتھ جل جائے گا، کیوں ماں جانتی ہے۔ تو علم انسان کو بری چیزوں سے دور رکھتا ہے، تو ایسے علم کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل میں در حقیقت جو فی زمانہ چاہے مدارس ہوں چاہے اسکول کالج یونیورسٹیاں ہوں، وہاں جو تباہی ہو رہی ہے نا اس کی وجہ یہ کہ تعلیم کا نصاب الٹا پڑھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں علامہ اقبال کے ایک چند اشعار سنانا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے ایک بڑا زبردست، آج جو تعلیم کا الٹا مقصد پڑھایا جا رہا ہے نا، تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ تعلیم کا مقصد ہے کہ پیسہ کمانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر، وہ ڈاکو مارا گیا، وہ گریجویٹ تھا، اس نے ماسٹر کیا ہوا تھا، ڈبل ایم اے کیا ہوا تھا، ارے بھائی اس کی تعلیم نے اس کو کیا سکھایا کہ وہ ڈاکو بن گیا؟ تعلیم کا الٹا مقصد پڑھایا جا رہا ہے کہ تعلیم یہ ہے کہ جس سے پیسہ کمایا جائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ لوگ آج عالم دین نہیں بنانا چاہتے اپنے بچے کو، کہ اس کو پتا ہے کہ یہ 8 10 15 20 ہزار روپے کمائے گا۔ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر بنانا بری بات نہیں، انجینئر بنانا بری بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ایک انگریز نے اپنے بچے کو تعلیم دی اور اس نے نصیحت کی، کیا کہا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، محکوم کو کرتے نہیں تیغوں سے زیر، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ کیا مطلب؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ انگریز نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ تو مسلمان کو الٹی تعلیم پڑھا، پھر یہ سونے کا ہمالہ بھی ہوگا نا، سونے کا پہاڑ، تو مٹی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج آپ دیکھیے کہ تعلیمی نظام پر علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ ہمارے یہاں نظام نہیں دیا جاتا ہے،
हमारे यहाँ बस बच्चों को नौज़ुबिल्लाह बोलना नहीं चाहिए, गधे की तरह किताबें लाद दी जाती है, वो बच्चे से उड़ भी नहीं रही होती है। हाँ। इतनी ज़्यादा किताबें, भाई सिलेबस ऐसे तैयार करो कि उसको बेसिक को बुनियादी चीज़ सिखाओ। यही मदारिस में होता है, बदकिस्मती है। अखलाक किरदार की तरबियत नज़र नहीं आती। सही। हम अपने असलाफ को, अपने बुजुर्गों को देखते हैं, देखें जी, इस्लाम की पहली दरसगाह, इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी वाह वाह। कि जहाँ से वो लोग गए कि जो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, चरवाहे थे, वो लोग गए तो फिर क्या कहलाए? वो असहाब सुफ़ा कहलाए। वाह। वो फ़कीर थे, मोहताज थे। कुरान फरमाए लिल फ़ुक़राइल्लज़ीना उसिरू फ़ी सबीलिल्लाह, वो मोहताज तंगदस्त हैं। क्यों? कि उन्हें अल्लाह की राह में इल्म हासिल करने ने उन्हें माश कमाने से रोक लिया है, लेकिन फलयस्ताफ़िफ़, वो लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाते क्या बात है। हैं। तो अब तालीम पढ़ने के बाद अगर वो रिश्वत ले रहा है, भाई ये जितने ऑफिसर्स होते हैं, बड़े बड़े जो सरकारी इदारे हैं, मैं ये कहूँगा कि आप ये बताइए, क्या कोई, मेरी बात तो कोई इनकार नहीं कर सकेगा, सरकारी इदारों के अंदर बताइए रिश्वत के बगैर काम होता है? भाई तुझे तेरी तालीम ने क्या फ़ायदा दिया अल्लाह के बंदे? तू इतना पढ़ा लिखा, तुझे ये तो पता होना चाहिए कि रिश्वत हराम है, तो लिहाजा तालीमी निज़ाम को बेहतर करें। अल्लाह ने चाहे तो दुनियावी तालीम पढ़ाएं या दीनी तालीम पढ़ाएं। बस हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमान का खुलासा आखिरी बात की बात ख़त्म करता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा चुके कि तालीम का मकसद ये है कि बंदा एक अच्छा इंसान बन जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। सबने बारी बारी हमने असर की नमाज़ पढ़ ली है, तैयार होकर खुशबू लगा के एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, क्योंकि ठीक 40 मिनट के अंदर अंदर कराची उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हो जाएगा। लेकिन आपने खजूर खानी है या पानी पीना है तब जब यहाँ से मगरिब की अज़ान हो जाए इंशाअल्लाह। तो बज़्म इल्म व अक़ीदत में निज़ाम तालीम कैसा होना चाहिए, इस पर गुफ्तगू हो रही है। हमारे दोनों शहज़ादे सनाखा हमारे कलाम भी पेश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हाथ में है चमचा और चूल्हा जल रहा है। मौजूद हैं इकबाल शाह साहब। मज़ेदार इफ्तार, एक बार फिर इफ्तार मज़ेदार। खुद मेरे आका बचा ले, मेरे आका संभाले, मेरे आका निभाले, मेरे आका छुपा ले। हाँ जी, आज मेरी कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी की डिश बन रही है खौसा। कभी कभी इसको लोग खौसे भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको खौसा कहते हैं। लेकिन आप खौसे कहते हैं, खौसा कहते हैं, खा जाना है बस। बिल्कुल। और थोड़ी सी बज़ाहिर लगती है मेहनती या मेहनत करने वाली या मेहनत कराने वाली डिश है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, सजती है तो फैलती है, लेकिन जब सारे अज्जा एक प्याले में सिमो जाते हैं तो बहुत मज़ेदार लगती है। बनाएंगे हमारे इकबाल शाह जी। थैंक यू सर। इंशाल्लाह 23वें रोज़े की अफ्तार। और अब आपने तालीम की बात की, दुनिया भर की तालीम ये बताती है कि यू आर व्हाट यू ईट। अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाएं, जायकेदार खाएं। हाँ, इससे आपको फील अच्छा होता है। जब आप फील अच्छा करते हैं, आपकी ज़िंदगी में अच्छा कशफ होता है। क्या बात। खौसे 23वें रोज़े की अफ्तार में कैसा लगेगा? ज़बरदस्त, बहुत हेल्दी है ये, बहुत। देखिए इसमें गोश्त भी होता है, और चाहे वो आप मटन का लें, चिकन का लें या बीफ का लें। और साथ स्पैगेटीज होती हैं, पापड़ी होती है, पापड़ी। और पापड़ी की जगह कुछ लोग आप चिप्स भी डालते हैं। जो घर बाहर मिलते हैं चिप्स, वो भी मिलते हैं। 4-5 किस्म के मसाले होते हैं। वो मांडे की पट्टियाँ नहीं होती, हाँ, वो भी डालते हैं, यानी क्रंची करने के लिए, क्रंच, हाँ, क्रिस्पी करने के लिए। और ये सब पकेगा शफक कुकिंग ऑयल में, जिनका पैगाम है आगाज़ नई सुबह का। कोलेस्ट्रॉल और फैट फ्री है, और इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड जो है उसके मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड बना हुआ है फूड का, उसके मुताबिक ही बना। तो नया ब्रांड है, हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। हमारे बहुत ही अच्छे स्पॉन्सर है, ये नशरियात आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करते हैं, शफक कुकिंग ऑयल। साथ ही शुक्रिया अदा करते हैं हम J.Dot का, जो भेजते हैं रोज़ाना मलबूसात। क्या बात। और अपनी ईद की शॉपिंग अपने और अपनी फैमिली की कीजिए J.Dot के साथ। ज़रा जब मैं J.Dot का जिक्र करता हूँ तो कुर्ते को ज़रा ठीक कर लेता हूँ। नहीं, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। क्योंकि जिससे एहसान लो या जो एहसान करे, या जिससे ताउन लो या जो ताउन करे, या जिससे प्यार लो जो प्यार करे, उसका बदला भी एहसान, प्यार और ताउन से दो। वाह वाह, ठीक है जी। तो आपके रिस्क के लिए, आप सबके रिस्क में इजाफे के लिए दुआ गो हैं। कैसे भूल सकते हैं करशी जामी शीरी को? नहीं भूल सकते। हमारे दस्तरखान की रौनक, जिसे सब
پیتے ہیں. اور خالص ارقیات 100% خالص ارقیات سے تیار کردہ الائچین کا شربت بھی ہے, اور یہ سندل کے اور گلاب کے خالص اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے. مسالے دار چیزیں کھانے سے اور پھر روزے میں توانائی میں جو کمی آ جاتی ہے اس کے بعد جب ہم اسے پیتے ہیں تو ٹھنڈک بھی محسوس ہوتی ہے, توانائی بھی دوبارہ آ جاتی ہے. بہت اچھا لگتا ہے. ٹینگ کا شکریہ, 3 فلیورز ہیں اور افطار میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈیٹول کول کا, جن سے ہاتھ دھونے سے اور باقی صفائی کے جتنے بھی ان کے ٹولز ہیں ان کو استعمال کرنے سے خوشبو جہاں پر آپ کو ملتی ہے میسر آتی ہے. ساتھ ساتھ 99.9% جراثیم کا خاتمہ کرتے ہیں. اور کول اس لیے کہ جب آپ اسے یوز کریں گے ڈیٹول کول کو اسپیشلی, تو آپ کو محسوس ہوگا تقریباً 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک کی ٹھنڈک. اسٹارٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا سب سے پہلے انگریڈینٹس دیکھ لیجئے. جی. جیسے کہ شبیر صاحب نے کہا کہ کافی چیزیں ہوتی ہیں لیکن بن کر جب پریزنٹیشن ہوتی ہے تو چیزیں کم ہو جاتی ہیں, تو اس کی فکر نہیں کرنی. صحیح کہا کہ گھبرانا نہیں آپ نے, گھبرانا نہیں ہے. پچھلے بھی کہہ گئے, یہاں والے بھی کہہ رہے ہیں, استفا والے بھی, اور آئندہ بھی آپ کو یہی لاڑے ملیں گے, گھبرانا نہیں ہے. ہاں لیکن بھائی جان گھبراتے رہنا, صحیح, ڈرا نہیں رہا ہوں, حقائق بتا رہا ہوں. صحیح بات. ان کے چکر میں رہے تو پھر وہ شعر یاد آ جائے گا. کون سا؟ سونے والوں جاگتے رہیے, چوروں کی رکھوالی ہے. چلیں جی. صحیح بات ہے, کچھ تو ہے. اچھا جی, یہاں پہ اس کے سمپل آسان لفظوں میں خاوسے کے لیے اسپیگیٹی بوائلڈ رکھ لیے, ہلکا سا مکھن آپ چاہیں ملا لیں خوشبو کے لیے. تکے کا مسالہ آسان لفظوں میں, جو چکن بنتا بھنا ہوا, تکے کا مسالہ اس میں ایڈ ہوگا, وہ بتاتے ہیں آپ کو. پیس بتائیں, پیس کتنے ہیں؟ ہاں شبیر بھائی یہ چھوٹے پیس کے. جب آپ مٹن میں بنائیں گے اور بیف میں بنائیں گے تو بھی یہی پیسز ہوں گے. ہاں, ایک اٹھا کے بیف میں بہت مزے کا لگے گا, سافٹ جوسی بیف. اس سے بڑا نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی تھوڑا سا بڑا ہے, اگر اس کو بھی چھوٹا کر لیں, لیکن اس سے بڑا نہیں ہونا چاہیے. بالکل بالکل بالکل. جی کیا کروں, سب مجھے بتانا پڑ رہا ہے. اچھا چلیں, یہ دیکھیں شبیر صاحب کیا بات. اچھا ساتھ ہی سب سے اہم مرحلہ یہ اس کی یہ جو کری بنتی ہے, یہ ذرا مشکل بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم اہم بھی ہے. یہ اچھی بن جائے تو کیا ہی بات ہے جی. تو اس کے لیے سب سے پہلے فریش یوگرٹ دہی ایڈ کرتے ہیں, 1 کپ. ٹھیک ہے جی. دہی کے ساتھ ہی یہ آپ نے, یہ آٹا کون سا ہے شبیر؟ بیسن کا. بیسن کا. ہاں بیسن اور دہی. ہاں بیسن اور دہی. اٹ آل ڈپینڈ کہ آپ کتنی بنانا چاہیں, ویسے اتنی ہمارے لیے کافی. 4 چمچ اسی کے اندر ایڈ کرتے ہیں یہ زیرہ. اچھا زیرہ یہاں ایڈ نہیں کر رہا, نہیں کریں, یا اللہ, ارادہ ترک کر دیا ہم نے. ہاں ہاں. اس میں شفق کوکنگ آئل 1 چمچ ایڈ کیا تھا. فرائی پین بہت تنگ کرتی ہے آج کل. ہاں تو, اور اگر اس کے ساتھ استری ہو جائے تو پھر اور تنگ کرتی ہے. کیا بات. اچھا 1 چمچ آئل اور پیاز کو براؤن کر لیا تھا. اسی کے اندر زیرہ ایڈ کر رہا ہوں, یہ 1 ٹیبل اسپون. واہ واہ. ٹھیک ہے. اچھا یہاں دہی اور یہ بیسن کو آپ نے مکس کرنا ہے. ایڈ کرتے ہیں اسی کے اندر لال مرچ. واہ واہ واہ. ایز ریکوائرڈ حسب ذائقہ, اور یہ ہلدی پاؤڈر. ٹھیک ہے جی. نمک حسب ذائقہ, جہاں سے آغاز ہوا ذائقے کا. بالکل. اور یہ ناریل پسا ہوا بھی ایڈ کر رہا ہوں, 2-3 چمچ. یہ جو پان والا کھوپرا وہ نہیں ہے, یہ جو پاؤڈر آتا ہے پاؤڈر شیپ میں, وہ اسی کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے. پانی ایز ریکوائرڈ. پانی کر گئی مجھے قلندر کی جوانی. پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں, چلو پوچھتے ہیں کسی سے. ہاں بالکل. مجھے تو صحیح بات اگر پوچھیں نا, علماء کرام تشریف فرمائیں, یہ دمادم مست قلندر جو ہوتا ہے, مجھے اس لفظ پہ بھی تھوڑا سا اعتراض ہے. حضرت لال شہباز قلندر جیسی ہستی کا تذکرہ ہے, آپ اس پہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں. اور ایک خاتون سنگر عبداللہ شاہ غازی کی مزار کے باہر شوٹ کروا رہی ہے اور دمادم مست قلندر پہ ناچ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں حضرت لال شہباز قلندر کے عشق میں مدہوش ہو گئی ہوں. استغفر اللہ. حضرت لال شہباز قلندر کی ہسٹری کبھی میں آپ کو سناؤں گا. انہوں نے سارا کام ہی فحاشی, بےہودگی اور اوریانیت کے خلاف کیا ہے. آپ ناچ رہی ہیں. افسوس, یہ عشق نہیں ہے, یہ جہالت ہے, اور معاشرے میں بگاڑ کا یہی سبب ہے. بریک. خوش آمدید, ویلکم بیک. خوسا بن رہا ہے جی. کیا بات جی. پہلے ہم نے شفق کوکنگ آئل اس کے اندر ڈالی, ہم نے پیاز, اور دوسری طرف پھر ہم گئے 1 پیالے میں ہم نے ڈالی دہی. دہی کے اندر ڈالا بیسن کا آٹا,
اس کے اندر ہم نے ڈالی لال مرچ، اس کے اندر ڈالی ہم نے نمک، نمک کے بعد ڈالا کالا زیرہ، کالا زیرے کے بعد ڈالی ہلدی، کافی ہے. اس کے بعد اس کو مکس کر لیا. ہاں بیٹ کر مکس کرنے کے بعد وہ جو کڑھائی جس میں پیاز تل رہی تھی، تل چکی تھی، اس میں یہ سارے کا ساری چیزیں ڈال دیں. ایسا ہی ہے. بالکل بالکل. پانی ڈالا ہے کچھ اس میں آپ نے؟ ہاں شبیر بھائی. اب یہ کری بن گئے، کری. ہاں اچھا مجھے ہے نا ابھی آج کل تو کننا بہت پسند ہے، لیکن ایک زمانے میں بچپن سے مجھے کری چاول بہت اچھا لگتا ہے. کری چاول، اور یہ اچھا مشکل ہوتا ہے، ہر کوئی اچھا نہیں بنا سکتا. بعض اوقات کھٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھے سے پکنا ضروری ہے. اور یہ آج مجھے لگ رہا ہے کہ آج اچھی بنے گی، بہت اچھی بنے گی، مجھے لگ رہا ہے. اچھا چیزیں کوئی رہ تو نہیں گئی؟ دیکھیے یہی جو میں نے بتائی ہے وہی چیزیں. اچھا اب دوسری طرف چیزیں تیار کیا ہیں؟ نوڈلس. ہاں ہاں صحیح. چکن، مٹن یا بیف جس کے ٹکڑے ہوں گے، پاپڑی، یہ تینوں چیزیں ابھی باقی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ڈل چکی ہیں. یہ لہسن ادرک کا پیسٹ، ہاں شبیر بھائی اس کے اندر یہ اس میں اسی ابھی ایڈ نہیں ہوا، باقی سب ایڈ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی اگلا. صحیح ہے. اچھا چولہا بہت کم، جتنا دھیمی آنچ پہ کریں اتنا بہتر. دیکھیں کیسے پک رہا ہے، یہ بھی دکھا دیں. ہاں یہ دکھائیں. یہ اس کا مناسب پکنا بہت ضروری ہے. ہاں صحیح بات. اگر یہ مناسب نہیں پکے گا نا تو آپ کو پانی پانی لگے گا. اور چیزیں جو خبصوں میں جب آخر میں بن کر آپ کے سامنے آئے گا تو میں بتا دوں کیا ہوگا. وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. پھر سن لیں، کری جائے گی، کری کے اندر جو ہے نا وہ نوڈلس جائیں گے. نوڈلس کے اوپر یہ گوشت جو بنے گا نا ابھی وہ جائے گا. اس کے اوپر جائے گی یہ پاپڑی، پاپڑی کہہ دیں آپ یا چپس کہہ دیں یا سموسہ پٹی کی جو مانڈا ہوتا ہے وہ، یہ سب جائے گا. جب جائے گا پھر آپ اس کے اوپر دھنیا ڈال دیں، ہلکا سا چاٹ مسالہ ڈال دیں اور پھر رج کے کھائیں، رج کے کھائیں. لیکن مہمانوں کے سامنے یہ ساری چیزیں الگ الگ رکھنی ہے کہ وہ اپنے حساب سے اس کو کریں، تو اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ جاری رکھیں. ہم چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم روزانہ اللہ کے ایک نیک بندے کا تذکرہ کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. آج ہم ذکر کریں گے اس عظیم صحابی رسول کا جس کا تذکرہ میں آپ کم تو سنتے ہیں لیکن بار بار سننا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے. صحابی رسول ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں نے کیوں کہا کہ بار بار سننا چاہیے؟ یہ جو ہم تھوڑی تھوڑی سی بات پر نماز میں تھک جاتے ہیں، کیا نماز تراویح پڑھی 12 رکعت کے بعد ادھر ادھر ہو رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں 4 دن چھٹی ہو جائے، کبھی کہتے ہیں 2 پڑھ لیں، کبھی کہتے ہیں نہیں پڑھیں گے ایک دن تو کیا ہوگا. صرف نماز کی بات کر رہا ہوں. راہ خدا میں باقی مشکلات الگ ہیں، دین کے کام کی باقی تکلیفیں الگ ہیں. 30 دن رمضان کے روزے رکھ کے ہم تو احسان کر رہے ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ فلاں پروگرام میں آ جاؤ، فلاں جگہ خطبہ ہے، فلاں جگہ محفل ہے، فلاں جگہ قاری صاحب تلاوت فرمائیں گے، فلاں جگہ خطاب ہوگا، فلاں جگہ درس ہوگا، تو ہم کہتے ہیں یار 2-2.5 گھنٹے وہاں کون بیٹھے گا. لیکن سنیے حضرت خباب کی قربانی دین کے لیے. اور ہمارا یہ تراویح اور درس اور خطبہ نہ سننا، ٹانگیں درد ہو رہی ہیں، بیگم بیمار ہے، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، میری کمر میں درد ہے، وہ بہانے ہمارے سنیے اور حضرت خباب کی زندگی سنیے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کردہ غلام تھے بنی زہرہ کے. ٹھیک ہے، بخوشی اسلام قبول کیا اور تکالیف اور آزمائش کی بھٹی سے گزرے. ہلکی پھلکی تکلیف نہیں، اس کی بھٹی سے گزرے. اپنی رضا سے، اپنی رضامندی سے ہجرت بھی کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجاہدین کی زندگی بسر کی. اسلام کی خاطر پیش آنے والے تمام مصائب، مصیبتوں اور تکلیفوں کو جھیلا، برداشت کیا. اور آپ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو اللہ کی یاد میں رو رو کے آہوزاری کرتے تھے. آدھی رات کو روتے تھے، چیختے تھے، آہوزاری کرتے تھے. ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب ان کو مال غنیمت دیا جاتا تو غمگین ہو جاتے اور اکثر آنسو بہاتے. فقراء، مہاجرین و سابقین میں سے ہیں آپ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بکثرت بیٹھتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بیٹھے رہتے، جہاں حضور وہاں ہم بیٹھے رہتے سرکار کی مجلس میں. اچھا جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بہت محبت فرماتے تھے کیونکہ آپ سرکار کی بہت خدمت کرتے تھے اور سرکار کی صحبت میں کثرت سے بیٹھا کرتے تھے. اب ذرا غور سے سنیے. تمام صحابہ کرام نے بشمول حضرت فاروق اعظم، تمام صحابہ کرام نے یہ لکھا، کہا، بولا، اقرار کیا، اصرار کیا، سمجھایا کہ
کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جن صحابہ کرام نے سب سے زیادہ جسمانی تکالیف برداشت کی ان میں سے ایک حضرت خباب بھی تھے. اور کیسی تکالیف سنیے. حضرت فاروق اعظم نے حضرت بلال سے مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کے بارے میں ایک دفعہ پوچھا کہ اے بلال ذرا بتاؤ تمہیں مشرکین نے کیسی تکالیف دی. حضرت بلال نے اپنی طرف جو ان کو جو تکلیف ہوئی مشرکین کی طرف سے وہ بیان کی. جب اس کے بارے میں پوچھتے پوچھتے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، چونکہ وہ بھی وہاں موجود تھے، تو انہوں نے عرض کی یا امیر المومنین، آپ نے سب سے تکلیف کا پوچھا ہے، مجھ سے بھی آپ تکلیف کا پوچھتے ہیں. اتنے مہینے گزر گئے اس تکلیف کو، لیکن آپ میری پیٹھ دیکھیے. انہوں نے کرتا اوپر کیا، کرتا تہبند جو بھی کپڑا اوپر کیا. حضرت خباب نے اپنی پیٹھ مبارک دکھائی اور کہا یا امیر المومنین میری پیٹھ دیکھیں. سیدنا فاروق اعظم نے حضرت خباب کی پیٹھ کو دیکھا تو فرمایا میں نے آج تک ایسی پیٹھ نہیں دیکھی، میں نے آج تک ایسی پیٹھ نہیں دیکھی. عرض کی کفار میرے لیے پہلے آگ بھڑکاتے، اس کو گرم کرتے، پہلے آرام سے گرم کرو 2 گھنٹے اس کو. ایک تو آگ ہوتی ہے نا جلایا، بولا پہلے گرم کرتے آگ کو خوب، اسے بھڑکاتے، پھر مجھے برہنہ کرتے، پھر اس آگ پہ لٹاتے. تو یہ آگ اتنی زیادہ شدید ہوتی کہ میری اسکن کے بعد گوشت، گوشت کے بعد چربی اور اس کے بعد ہڈی تک پہنچ جاتی. میری چربی پگھلتی، ابلتی تھی چربی. اور یہ جب ماجرا انہوں نے سنایا، اس کو میں باقی روایتوں میں دیکھتا ہوں کیونکہ تمام صحابہ کرام نے حضرت خباب کی اس مشقت کو ذکر کیا ہے. تو باقی جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے جب اس کا ذکر کیا تو بعض نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ کئی مشرکین ایسے تھے جو صحابہ کرام کو یا تشدد کرتے تھے یا اس طرح کی سزا دیتے تھے یا تکلیف دیتے تھے، تو کہتے تھے کہ میری من پسند بات مانو. حضرت خباب وہ تھے جن کے اوپر زیادہ سختیاں ہوئیں، لیکن انہوں نے کبھی ایک بھی بات مشرکین کی تشدد کی وجہ سے نہیں مانی. کہا مجھے جلا دو، راکھ کر دو، میری چربی، میری کھال، میرا گوشت سب جلا دو، جب تک جسم میں جان ہے، خون کا ایک قطرہ باقی ہے، کلمہ مصطفیٰ کا ہی پڑھتا رہوں گا. اللہ اکبر. مشرکین مسلمانوں کو شدید تکالیف سے دوچار کر کے اپنی پسند کی بات کہلواتے تھے، لیکن حضرت خباب کو گرم پتھر پر لٹانے کے باوجود ان کے منہ سے اپنی پسند کی ایک بھی بات نہ سن پائے. جلدی آخری بات، بریک پر جانا ہے اور بہت ضروری ہے یہ بات. اللہ اکبر. کوفے میں آپ کی تدفین ہوئی اور آپ کی وصیت کے مطابق ہوئی. مولا کائنات ایک مرتبہ ایک جلوس کی شکل میں، لشکر کی شکل میں، کارواں کی شکل میں جب ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو 7 قبریں دیکھیں. تو ایک نے کہا کہ یہ وہ 7 قبریں جو سب صحابہ کرام کی ہیں. تو حضرت مولا کائنات کو دیکھیں، انہوں نے کہا اس میں سے ایک حضرت خباب کی بھی ہے. اور کھڑے رہ کر دعا فرمائی کہ اللہ قناعت کرنے والوں پر خوب اجر و ثواب عطا فرما، خوب رحمت عطا فرما، اور جنہوں نے ہمارے اسلام کے لیے تکالیف برداشت کی، اے اللہ ان پر بھی اپنی رحمت کی بارش فرما. دعا کر رہے ہیں مولا کائنات. شہادت ہوئی ہے یا قبر ہے ان کی، کوفے میں تدفین ہوئی ہے اور سارے کے سارا لشکر اس پہ آمین کہہ رہا ہے. بریک. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور افطار کا دسترخوان سجا ہوا ہے. تو یقیناً کراچی اس کے مضافات میں کچھ دیر کے بعد اذان مغرب یعنی افطار کا وقت ہو جائے گا، اور اذان مغرب یہاں ہمارے اسٹوڈیو سے براہ راست دی جائے گی، اسی پر افطار کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے بزم افطار. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. بزم افطار میں آج ہم نے جہاں پہ مناجات بھی انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے اور ہمارے مفتی غلام دستگیر صاحب جو ہے وہ دعا بھی فرمائیں گے. تو پہلے میں بتا دوں یہ ہماری ڈش تیار کی ہے کھوسا. دیکھیے کتنی دیکھنے میں کتنی خوبصورت ہے. یہ ہمارے اقبال شاہ نے بنائی ہے اور مکمل ریسیپی آپ ہمارے فیس بک کے چینل نیوز 1 پر یقیناً دیکھ سکتے ہیں. کلام پیش کیجیے.
دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ انشاءاللہ 27ویں شب ممکنہ شب قدر کو ہماری بڑی نشریات ہوگی، اور 2:40 پہ رات 2:40 سے 3:40 پر انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی دعا بھی ہوگی، اور نشریات کا آغاز انشاءاللہ تعالیٰ 11 بجے ہوگا اور فجر تک انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گی۔ تو براہ راست آپ جہاں ٹیلی ویژن چینل پر دیکھتے ہیں ہمارے، اور نیوز 1 اور ٹی وی 1 پر، اسی طرح سے ہمارے فیس بک پیجز پر اور یوٹیوب چینلز پر بھی آپ اس دعا کو دیکھ سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، جمعے کی الوداعی گھڑیاں ہیں، ہم نہیں جانتے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، تو جانتا ہے بے شک۔ اے اللہ، ہم نہیں جانتے کہ آئندہ سال ہمیں رمضان دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ اے خالق مالک، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس وقت رمضان موجود ہے، جمعے کی ساعتیں موجود ہیں، الوداعی ساعت ہیں۔ اللہ تو ہماری بخشش و مغفرت فرما دے، جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ تیری عزت کی قسم ہے مولا، ہم تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے اہل خانہ کی، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما، یا رحمان یا رحیم خالق و مالک، بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ اے اللہ، بے اولادوں کی سونی قوت کو آباد کر دے۔ اس وقت ان لمحات میں بھی جن کے دسترخوان سونے، مولا تو ان غریبوں پر کرم نازل فرما دے۔ یا اللہ، جب تک زندگی کا آخری سانس باقی ہے، مولا دنیا والوں کی محتاجی سے محفوظ فرمانا، عافیت والی زندگی عطا کر، نور والی زندگی عطا کر۔ یا رحمان یا رحیم، مرض پاکستان پر کرم نازل فرما۔ یا رحمان یا رحیم خالق، چپے چپے دنیا کی کونے کونے میں جہاں مسلمان آباد ہے، سب کی حفاظت فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.